اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے؟ آپ کے سامنے رسول اعظم مرسل اعظم کی ایک حدیث تلاوت کی جس میں رسالت مآب فرماتے ہیں کہ رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب علی کا مہینہ ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تیرا رجب کو اللہ کے چہرے کی نقاب کشائی ہوئی تھی۔ وجہ اللہ کی بیت اللہ میں نقاب کشائی ہوئی۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رجب اس لیے علی کا مہینہ ہے کہ رجب میں مولا علی آئے تھے۔ رمضان اس لیے اللہ کا مہینہ ہے کہ رمضان میں قرآن اترا تھا۔ لیکن حدیث کا درمیانی حصہ سمجھ نہیں آ رہا۔ رسول کہہ رہے شعبان میرا مہینہ ہے۔ یا رسول اللہ، نہ آپ شعبان میں آپ کی آمد ہے، نہ آپ کی غیبت ہے، نہ بعثت ہے، نہ معراج ہے۔ شعبان میں آپ سے منسوب کوئی واقعہ نہیں، تو شعبان آپ کا مہینہ کیوں؟ جو راز میری سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ راز میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس سے بہتر راز وہ خود مالک جانتے ہیں جن کی حدیث ہے، یا وہ رسول کے بیٹے جانتے ہیں جو سارے کے سارے محمد ہیں۔ میری سمجھ میں یہ راز آ رہا ہے کہ شعبان کو رسول نے اس لیے اپنا مہینہ کیا کہ شعبان میں ایک ہی محمد کئی بار آیا ہے۔ اور حسین جو آپ کا ہے شہزادی صاحب کو کسی کا محتاج نہ کرے، اس لیے کہہ دیا کہ شعبان میں بار بار محمد آئے، ربیع الاول میں ایک بار محمد آئے۔ اور یہ اعزاز ہے میری شہزادی بطول کا، یہ بھی اعزاز ہے تیرا کہ تیرے بیٹے آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شعبان اہل بیت کے گھر کی خوشیوں کا مہینہ ہے۔ وہی جو کل عزا کے لباس میں تھے اور چہرے سوگوار لے کے آئے تھے، موسم بھی بدلا لیکن چہروں کی رنگت بدل گئی، کیونکہ ہمیں خبر ہو گئی کہ یہ چاند اہل بیت کی یکم شعبان ہے۔ یکم شعبان کو اس شہزادی کی آمد ہے۔ میں آج اس مخدومہ کی دہلیز پہ اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور اس کی پاک ماں کی دہلیز سے مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے میں چند جملے پڑھوں گا۔ میرا بدن کانپ رہا ہے، زبان جبرائیل کی طرح کانپ رہی ہے کہ میں اس مخدومہ پہ کیا فضائل پڑھوں، کہ اس مخدومہ پہ گفتگو کرنے کے لیے لہجے کا علی ہونا ضروری ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہی عقیدہ پڑا ہے جو یہاں ہے، قوم کو دوراہے پہ نہیں چھوڑا۔ کوشش کی اپنا عقیدہ مسلط نہ کروں، لیکن ممبر سے جو اذان دوں اور ممبر کے مسلح میں جو نماز پڑھوں اس میں ریاکاری نہ ہو، عقیدہ وہ ہو جو صاف اور شفاف ہو۔ اس شہزادی کے اسرار میں کیا پڑھوں، اس شہزادی کی حقیقت میں کیا پڑھوں، اس شہزادی کو میں بات کیا کروں۔ اس شہزادی کی اسرار نہیں پڑھ سکتا، فضائل نہیں پڑھ سکتا۔ سب ان کی دہلیز پہ بیٹھتے ہیں، مل کے خیرات مانگتے ہیں، جو خیرات ملے گی اسے تبارک سمجھ کے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ کیا کہنے لگا، پہلا جملہ شہزادی کی دہلیز پہ سجدہ کر کے کہنے لگا ہوں اور بالکل اپنے آپ کو بیوی کی دہلیز پہ گراتے ہوئے جملہ کہنے لگا ہوں۔ مجھے نہیں خبر کون کون سے ذہن جملے کو وصول کریں گے۔ اس شہزادی کی فضیلت کتنی بڑی ہے، یہ علی کی بیٹی ہو کے بھی عالمہ غیر معلمہ، جو سمجھا ہے شہزادی اس علی کے گھر میں رہ کے عالمہ غیر معلمہ۔ کوئی ان پڑھوں کے گھر میں رہ کے کہے گا کہ میں نے کسی سے نہیں پڑھا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور کوئی پڑھے لکھوں کے گھر میں رہ کے کہے کہ میں کسی سے نہیں پڑھا، یہ بات عقل قبول ہی نہیں کرتی۔ جس گھر میں خالق نہج البلاغہ ہو،
جس گھر میں صاحب منبر سلونی ہو اور وہاں رہ کے ایک شہزادی کا لقب ہو جائے عالمہ غیر معلمہ، یعنی کہ اس نے تعلیم لینے میں علی سے بھی کچھ نہیں لیا، اس کی گھٹی میں علم توحید نے رکھا تھا، بس کچھ انوکھے سے معجزات پڑھوں گا، کچھ منفرد انداز میں شہزادی پڑھوں گا، کیونکہ اس بیوی کو جب بھی پڑھا گیا مصائب میں پڑھا گیا، کیونکہ شہزادی کے القابات میں سے لقب ہے ام المصائب، تو مجھے وہ فضائل بھی نکالنے ہیں، وہ مصائب بھی سے نکالنے ہیں، لیکن چہرے آپ کو خوش رہیں گے اور فضیلتیں ہم مصائب سے نکالیں گے۔ اس بیوی کو میں نے کل بھی گفتگو میں کہا تھا کہ ہر ایک کے پڑھنے کا انداز اور ہر ایک کی تاریخ دیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، وہ یہاں سے دیکھتا ہے وہ یہاں سے دیکھتا ہے، اور یہ جو قرآن کے مختلف ترجمے ہوئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ سب عربی صحیح نہیں سمجھتے تھے؟ سب سمجھتے تھے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا قرآن ہر ایک کی سمجھ میں ایک جیسا کیوں نہیں آتا؟ مولا فرماتے قرآن کاری کے ہاتھوں پہ آ کے کاری کا چہرہ دیکھتا ہے، جتنی معرفت ہوتی ہے اتنے معنی اگلتا ہے۔ اب جو وہ اہل زبان بیٹھے ان کے بنا پاکستان کے دانشور تھے، ادب کے ساتھ ان کا تعلق تھا، جناب منیر نیازی، ان کا ایک بڑا خوبصورت جملہ مجھے یہاں یاد آ گیا، وہ کہتے قرآن کی آیتیں اتنی حسین ہیں یہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کرتی ہیں۔ اتنا خوبصورت ہے قرآن کی آیتیں کہ جو ہی کوئی بے ضمیر اسے دیکھے یہ چھپ جاتی ہے۔ قرآن بغیر معرفت کے پڑھا نہیں جاتا، معرفت ہوتی ہے تو معنی اگلتا ہے۔ اگر حافظان قرآن قاریان قرآن کو معرفت سے پڑھتے تو الف لام میم کے معنی پڑھ لیتے، قرآن اپنے معنی کو چھپا دیتا ہے۔ اب اس شہزادی کی تحریر پہ جو بھی ہم فضائل پڑھیں گے ہم لیں گے مشاہد سے، لیکن فضائل کی صورت میں پڑھیں گے۔ اس شہزادی کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کربلا میں بہن بن کے گئی تھی، یقیناً یہ رشتے میں تو بہن تھی، لیکن ہمیں کربلا میں اس شہزادی کو بہن کے روپ میں نہیں، شریکت الحسین کے روپ میں دیکھا، اور شریکت الحسین کی روح پہ جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ سمجھیں گے کہ حسین کربلا میں بحیثیت امام گئے تھے، یعنی کہ یہ شہزادی شریک کار امامت، اور اس شہزادی کا امامت میں اتنا حصہ ہے کہ یہ ایک ہی دور میں 5 حجتوں کی مشیر آ رہی ہے۔ مولا امیر المومنین شہزادی سے مشورہ لیتے تھے، مولا حسن بادشاہ شہزادی سے مشورہ لیتے تھے، کریم کربلا ان کے مشورے کے بغیر چلتے نہیں تھے، اور سید الساجدین اور باقر العلوم تو چلتے ہی ان کے پیچھے تھے۔ جو ایک دور میں 5 حجتوں کو لے کے چلے اسے کہتے ہیں شہزادی۔ اب اس شہزادی کو شریکت الحسین کیسے کہا گیا؟ اس شہزادی کے لیے کہا جاتا ہے فاتح شام۔ کتنی دفعہ آپ نے یہ جملہ ممبر سے سنا، کتابوں سے پڑھا، اور آپ کے عقیدوں میں رچ بس گیا ہے یہ لفظ فاتح شام۔ آج میں واضح کروں گا کہ شام کی فاتح بنی کیسے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بازار میں گئی تھی، بی بی نے خطبہ دیا تھا اور شام فتح ہو گیا تھا۔ اور میں بتاؤں کہ بی بی کی فتح کیا تھی؟ یہ جو قرآن میں آیت ہے نا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ یکم شعبان شہزادی کی آنے پہ نازل ہوئی تھی۔ خدا نے جب رسول سے کہا تھا کہ ہم تمہیں فتح مبین عطا کریں گے، یہ فتح مبین شہزادی کی صورت میں آئی تھی۔ علی نے خیبر فتح کیا لیکن فتح مبین نہیں بنا۔ خیبر، خندق، بدر، احد، جتنے غزوات اور جتنی جنگوں میں میرے بادشاہ گئے فاتح ہوئے، فتح مبین کا سہرا علی کے سر پہ نہیں ہے۔ حسین کربلا میں پہنچ گئے، بہت بڑا فاتح اسلام، فتح مبین نہیں، فتح مبین شہزادی کی۔ اور پیچھے چلتے ہیں، اتنا خوبصورت راز آئے گا کہ 100 کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے گا۔ جب رسالت باپ نے مکہ فتح کی، میں پیچھے لے کے جا رہا ہوں، جب رسالت باپ نے مکہ فتح کیا تو یہ ظاہراً اسلام کی وہ فتح تھی جس میں تلوار نہیں تھی، اس میں کوئی قتل نہیں ہوا،
اس میں کسی کا سر نہیں کاٹا گیا، کوئی خون نہیں بہا. یہ پہلی فتح تھی جس کو مورخ نے اس انداز سے لکھا کہ یہ بغیر لڑائی کے فتح ہوئی تھی. تمہید کو سمجھیں گے تو نتیجہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ نسلیں بھی دعا کریں گے اس موقع پر. رسالت مآب مدینہ شریف میں مکہ میں داخل ہوئے. مکہ جہاں سے رسول کو نکالا گیا تھا، اس مکہ میں جب نبی کی آنے کی خبر پہنچی تو مکہ کے لوگ سر جھکا کے بیٹھ گئے. اب صبح مکے کی گلیوں میں خون بہے گا. وہ جسے پتھر مارے تھے، وہ جس کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ جسے اذیتیں دی تھی، وہ جسے اتنے سال شعب ابی طالب محسوب کیا تھا، وہ اب لشکر لے کے آ رہے ہیں. ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی. کل مکے کی گلیوں میں خون بہ جائے گا. کل مکہ میں کوئی نہیں بچے گا. ہر کوئی اپنے مرنے کا انتظار کر رہا تھا. ساری رات مکہ مرنے کا انتظار کرتا رہا. صبح کو اسلام کا سب سے بڑا فاتح مکے میں سردار سے داخل ہوا. میرے نبی کے ہاتھ میں سفید پرچم تھا. آگے آگے ایک صحابی تھا جو رسول کا موزن بن کے یہ منادی کر رہا تھا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو گود سے نہ اتارے، کوئی خوف کے ساتھ اپنا گھر نہ چھوڑے، کوئی اپنی دکان کو بند نہ کرے، کوئی اپنے گھر کے اندر اگے ہوئے درخت کو بھی غیر محفوظ تصور نہ کرے. ہم تمہاری جانوں کا تحفظ لے کے آئے ہیں، ہم تمہیں زندگیوں کا سکون دینے آئے ہیں، ہم تمہیں قتل کرنے نہیں آئے، ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے زندگی دینے آئے ہیں. یہ صدا کا مکہ والوں کے کانوں سے ٹکرائی. تو یہ تاریخ انسانیت کا ایک انوکھا واقعہ تھا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دشمن کو معاف کیا جائے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنہوں نے اتنی اذیتیں دی ان کے اوپر اپنا تسلط ہونے کے باوجود معاف کر دیا جائے. اس کی پہلی مثال انسانیت دیکھنے لگی تھی. انسانیت نے اس سے پہلے ایسی مثالیں کبھی دیکھی نہیں. انہوں نے نبیوں کو بددعائیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے نبیوں کے کہنوں سے آسمان سے پتھر آتے دیکھے تھے، انہوں نے زمینوں کو پھٹتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے سمندروں میں انسانوں کی لاشوں کو نبیوں کی بددعا سے بہتے ہوئے دیکھا تھا. انہوں نے انسان کو ایک نبی کے کہنے پہ ایک جانور کی صورت اختیار کرتے ہوئے دیکھا تھا. وہ ڈرے ہوئے تھے، انہیں خبر تھی یہاں عذاب آئے گا، یہاں کل ہماری شکلیں تبدیل ہو جائیں گی، کل یہاں آسمان سے آگ برسے گی، یا زمین پھٹے گی، یا تلواریں چمکے گی، یا نیزے سینوں پہ لگیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. نبی دعائیں دیتے ہوئے مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے رسالت مآب کا دربار لگ گیا. جب رسالت مآب کا دربار لگ گیا تو اب چوک در چوک مکہ کے لوگ، قبیلوں کے لوگ، قبیلوں والے، جتھے والے، قبیلوں کے سربراہ آنے لگے، قدموں میں گر رہے تھے. رسول معاف کر رہے تھے، وہ کلمہ پڑھتے جا رہے تھے، نبی معاف کرتے جا رہے تھے. اور کوئی تلوار لے کے یہ نہیں کھڑا تھا کہ پہلے کلمہ پڑھو پھر معافی دیں گے. رسول کا نہیں، کلمہ پڑھو نہ پڑھو ہم تمہیں معاف کریں گے. لیکن رحمت کا سمندر ہی اتنا تیز تھا، موجوں میں تلاتو بھی اتنا تھا کہ بغیر خوف اور بغیر تردد کے لوگوں نے کہا کہ بے شک کوئی خوف نہیں. پھر بھی تیری رحمت کے سامنے جھک گئے، تیرے کرم کے سامنے ہم نے گھٹنے ٹیک دیے، ہم تیرا کلمہ پڑھیں گے. لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے. پھر تاریخ میں ایسا ہوا کہ ہمیں مورخ نے ایک منظر دکھایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مکہ کا اس دور کا سب سے بڑا سردار جس کا مکہ میں راز تھا، جس نے سب سے زیادہ نبی کو تکلیفیں دی تھی، اس نے لا کے نبی کے سامنے کھڑا کیا. یہ یزید کا دادا تھا، یہ معاویہ کا باپ تھا، نام اس کا ابو سفیان تھا. جب اسے رسول کے سامنے پیش کیا گیا اب لوگوں کے ذہن میں خیال تھا غریبوں کو معاف کرے گا، عام لوگوں کو معاف کرے گا. ہوا جو کچھ تھا اس کے حکم پہ ہوا تھا. اسے نہیں معاف کرے گا، اسے بھی سزا دے گا، اسے یقیناً سزا دے گا کیونکہ اس کے گھر میں نبی کی خاندان کے قاتل ہیں. رسول اسے معاف نہیں کرے گا. لیکن رسالت مآب کی زبان سے ایک جملہ نکلا. رسالت مآب نے اس کی طرف دیکھا، اب چہرے پہ محبت نہیں، اب چہرے پر رحمت نہیں، جلالت کی سرخی چمکی. صحیفہ رحمت میں جلالت کی سرخی چمکی اور نبی نے چہرہ پہ گیا، جا میں نے تجھے معاف کیا. اس سے پہلے کہ موضوع اس انداز سے منبر پہ آپ کی 50-70 سال عمر ہوئی ہے تو سنا ہو تو بے شک نوکر کو ایک لفظ بھی دام نہ دے. اگر پہلی بار یہ موضوع اس انداز سے منبر پہ آئے دام نہ دینا، سجدہ کر دینا کہ شہزادی تیرے منبر پہ تیری فضیلت کا ایک جملہ ایک تیری ماتم یا موقع کی زبان سے سنا میرے لیے یہی کافی ہے. رسالت مآب کا جا میں نے تجھے معاف کیا. جو نوجوان بیٹھے یہ یقیناً معافی تو تھی، اس کے لیے بڑی اذیت ناک تھی کیونکہ یہ عام انسان کے لیے جوڑا نہیں کہا جاتا، ایک سردار کے لیے، ایک قبیلے کے راہبر کے لیے کہا جاتا جا میں نے تجھے معاف کیا. یہ بات میں کہتا تھا کاش اس دن عبداللہ کا بیٹا مجھے قتل کر دیتا، مجھے یہ اذیت نہ دیتا، اتنی تکلیف مجھے ہوتی کہ رسالت مآب نے جا میں نے تجھے معاف کیا. اس کے بعد کہ مکہ میں جتنی دیر زندہ رہا یہ شرم کا مارا لوگوں کے سامنے نہیں جاتا تھا،
جہاں سے گزرتا لوگ چہراتے مسکراہٹ لا کے کہتے یہ ہے وہ جسے مصطفیٰ نے معاف کیا، بڑا سردار بنتا تھا، بڑا طاقتور بنتا تھا، اس دن کیسے سر جھکائے کھڑا تھا، اسے مصطفیٰ نے معاف کیا، اسے مصطفیٰ نے معاف کیا، اسے مجبوراً فتح مکہ پہ کلمہ تو پڑھ لیا، دل میں بوجھ آ گیا، وہ کینہ آ گیا۔ اگر آپ تہذیب پڑھیں اور آپ عرب ملک میں بیٹھیں، عربوں میں کینہ ہوتا ہے، یہ کینہ نہیں چھوڑتے، یہ بات کو دل میں رکھ لیتے ہیں کہیں نہ کہیں، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ انسان اس لیے معصوم نے کہا ہے کہ کسی بھی جانور کا گوشت مسلسل نہ کھائے ورنہ اس کی خصلتیں تمہارے اندر آ جائیں۔ بالکل اب آپ نے خاموشی سے گفتگو سننی ہے، نتیجے آپ کو کھلنے شروع ہوں گے۔ اور ہمارا زیادہ گوشت نہ کھاؤ، کسی بھی جانور کو مسلسل نہ کھاؤ، گوشت چھوڑ کر نہ اس کی خصلتیں نہ آنی شروع ہو جائیں۔ زیادہ بھیڑ کھاؤ گے بزدل ہو جاؤ گے۔ اونٹ میں کینہ ہوتا ہے، آپ صحرا میں اونٹ کے بچے کو چاول مارے وہ دیکھ لے گا، وہ انتظار کرے گا تنہا ہونے کا، وہ دشمن کو چھوڑتا نہیں، وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو بدلہ لے لیتا ہے۔ لہذا عرب کھاتے تھے اونٹ، زیادہ اونٹ خور ہونے کی وجہ سے ان کا کینہ بڑا مشہور تھا۔ یہ بغض نسلوں کو دے کے جاتے تھے، یہ مرتے ہوئے وراثت کی جگہ بغض دوسری نسل کو منتقل کرتا ہے، اور وصیتاً کہتے تھے کہ ہم ساری زندگی کوشش کرتے ہیں اس قبیلے پہ قابو نہیں پا سکے، لیکن میرے پاس اگر ضرورت ہو بدلہ ضرور لینا۔ یہ دشمنی نسلوں کو دے کے جاتے ہیں، اگلی نسل گزری ہوئی نسل کے بدلے کو لینا اپنے کو واجب سمجھتی تھی، وہ کہتے تھے ہم تو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اگر آپ میں اس تہذیب عرب کو پڑھوں تو مجھے 20-25 منٹ لگ جائیں گے اس کی مثالیں دیتے ہوئے، کیونکہ مجھے موضوع کو مسلسل کرنا ہے۔ جب مثال کے معاملے کا میں نے تجھے معاف کیا، یہ جتنی دیر زندہ رہا، بغض دل میں رہا، کلمہ اس نے پڑھ لیا، اس نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اس سے دیکھ کلمہ تو میں نے پڑھا لیکن مجھے وہ جملہ ابھی تک نہیں بھولا، میں مکہ میں سردار تھا، میرا راج تھا، میرے کہنے میں مکہ میں پتا نہیں ہلتا تھا، اور وہاں کھڑے ہو کے عبداللہ کے یتیم بیٹے نے اونچائی پہ بیٹھ کے مجھے کہہ دیا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ یہ آواز مکہ والوں نے سنی ہے، بیٹا ان کی نسلیں زندہ رہیں گی، تمہیں نسلیں بھی معاف نہیں کریں گی کہ تم ان کی اولاد ہو جنہیں محمد نے معاف کیا تھا۔ میری بات کوشش کرنا، اسلام پہ قبضہ کرنا، تسلط اختیار کرنا، جب تسلط آ جائے تمہارا روح بن جائے، اسلام کی اقتدار تمہارے ہاتھ میں آ جائے، اسی مصطفیٰ کی اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کو تم بھی یوں سامنے کھڑا کر کے کہنا جا میں نے تجھے معاف کیا، جس دن تم یہ جملہ کہہ دو گے میری روح کو سکون ہو جائے گا، تم میرا بدلہ لے لو گے۔ یہ وصیت ابو سفیان اپنے بیٹے کو کہہ دیا، وہ چلا گیا شام جا کے اس نے ملوکیت کی ابتدا کر دی، اس نے ایک حکومت سنبھالی، اس نے ایسا ماحول بنایا اہل بیت کے خلاف، ایسا ماحول بنایا، پہلے خود کو طاقتور کیا، طاقتور کرتا جب بہت طاقتور کر لیا، اب اسے کہا میں پاور میں آ گیا، اب میں بدلہ لوں گا، اب میں باپ کی وصیت پہ عمل کروں گا۔ اب اس نے کوشش شروع کر دی کسی نہ کسی طریقے سے نبی کے خاندان کا کوئی فرد میرے ہاتھ آئے، میں دربار میں کھڑا کروں اور اسے یہ جملہ کروں جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے جب یہ سوچا، اب سامنے کون تھا نبی کے خاندان سے؟ علی۔ اس کا اپنے دور میں ٹاکرا علی سے ہو گیا، اب یہ امیر المومنین کے سامنے صفین میں گیا، علی نے اس کو عبرتناک شکست دے دی، یہ علی کے سامنے جبل میں آیا، علی عبرتناک شکست دے رہے ہیں، یہ نہروان میں پہنچ رہا ہے، علی شکست دے رہے ہیں، بار بار جب علی اس کو شکست دیتے رہے، اس کے اندر کی حسرت ابھر رہی تھی، یہ مرنے کے قریب آ رہا تھا، اس کی جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو چکی تھی، اور امیر المومنین بڑھاپے میں بھی خیبر والی جوانی ہوگی، کبھی صفین کبھی جبل کبھی نہروان میں، اس کی کوئی بھی حسرت پوری نہیں ہو رہی تھی۔ آخر 19 رمضان کی شب علی کو شربت لگ گئی، اس نے کہا میں علی پہ تسلط نہیں کر سکا، اب علی کے بعد علی کا بیٹا حسن ہے، اب حسن کو راہو کرتا ہوں، میرے بعد سے حسن ایک معاہدہ لکھ کے فوراً اس کے منہ پہ مارا، تاکہ حسن مولا کو پتا تھا میرے ساتھ ناصرین نہیں ہے، لیکن مولا حسن ایک معاہدہ لکھ کے اس کے منہ پہ مارا، اس کی حسرت علی کی وہی ختم ہو گئی، یہ مرتا مر گیا۔ جب یہ مر گیا اس نے مرتے اپنے بیٹے یزید سے کہہ دیا میری وصیت پہ عمل ضرور کرنا، کیونکہ میرے باپ نے
42 साल मुसलसल मेरे इक़्तिदार में बिला शिरकत गैर में हुक्मरान रहा, लेकिन 42 साल में मुझ में ये काम ही नहीं बन सका कि मैं बाप की वसीयत अमल कर सकूं। बेटा मेरे पास फौरन, क्योंकि जिंदगी के दिन बड़े थोड़े होते हैं, मेरे 42 साल गुजर गए, तेरे भी गुजर जाएंगे। सबसे पहला काम तख्त पे बैठ के ये करना, मेरे बाप की वसीयत और अपने दादे की वसीयत पे अमल करना। इसलिए इसने तख्त पे बैठते ही सबसे पहला हुक्म ये दिया, हुसैन से बैठ मांगो। ये चाहता था हुसैन इनकार करेंगे, मैं हुसैन को ताकत के जरिए गिरफ्तार करूंगा, गिरफ्तार करके हुसैन को दरबार में लाऊंगा और ला के कहूंगा जा मैंने तुझे माफ किया। ये हसरत लेके इसने मौला हुसैन से बैठ का मुकाबला कर लिया। मौला हुसैन ने इनकार कर दिया। इसने मक्का में लोग पीछे भेजे, हुसैन वहां भी इनका इरादा समझ गए। हुसैन ने करबला जैसा सहरा अपने लिए मुंतखब कर लिया। हुसैन ने 9 लाख की गर्दान शिकस्त दे दी। जब मौला हुसैन करबला में सो गए, इसने कहा अगला कौन है? इसने अपने सिपा सलार को बाकायदा खत लिखा। इसने कहा हुसैन का एक फर्द जिंदा रखना है, हुसैन का एक बेटा जिंदा रखना है। ये राज मैं आपके सामने पढ़ा हूं। अब जरा सोचिएगा, जिन्होंने मौला अली असगर को शहीद किया, जिन्होंने मौला अली अकबर को शहीद किया, इन्होंने मौला सज्जाद को शहीद क्यों नहीं किया? मौला सैयदुल सादिकीन तक इनकी तलवारें क्यों ना पहुंची? क्योंकि हुक्म यजीद था, हुसैन का बेटा जिंदा लाना है, हुसैन के बेटे को जिंदा लाना है, क्योंकि मैंने अपने दादा का बदला लेना है। इन्होंने मौला सैयदुल सादिकीन के हाथों में सजीले रखी, इन्होंने दौड़ डाला, इन्होंने कहा अब हम लेके जा रहे हैं। जब मौला सज्जाद चलना शुरू हुए, सज्जाद चलते हुए करबला से निकले, कूफा के बाजारों से गुजरते थे। जैसे जैसे ये काफिला हुसैनी शाम के करीब आ रहा था, इसके अंदर की हसरतें जवान हो रही थी कि एक इतने साल 70 साल गुजर गए हैं, 50 साल गुजर गए हैं, 60 साल गुजर गए हैं, हमारे खानदान में एक ही हसरत थी, आज वो मैं पूरी करूंगा। आज मेरे बाप की रूह भी खुश होगी, आज मेरे दादा की रूह भी खुश होगी। इसने कहा कि मैं शाम में अपनी हुकूमत अपने तख्त के ऊपर बैठ के हुसैन के बेटे को बुला के कहूंगा जा मैंने तुझे माफ किया। जैसे जैसे सज्जाद शाम के करीब आ रहे थे, इसने शाम का माहौल सजा लिया, इसने फुजरा बुला लिए, इसने गवर्नर बुला लिए, इसने सफीर बुला लिए, इसने दुनिया इकट्ठी कर ली इतने से शाम में। इसमें कोई शख्स ऐसा ना हो जो ये मंजर अपनी आंखों से ना देखे। इसने सहाफी बुला लिए, इसने रिपोर्टर बुला लिए, इसने नामा नगार बुला लिए, इसने ईसाई बुला लिए, इसने यहूदी बुला लिए, इसने दरबार खचाखच भर दिया, इसने बाजार खचाखच भर दिए कि आज मैं अपने दादे की शिकस्त का बदला लूंगा, आज मैं दादे की वसीयत पे अमल करूंगा। जैसे जैसे सज्जाद शाम के पूछते गए, इसके अंदर में करवटें देती हुई वो वसीयतें, वो हसरतें जवान हो रही थी। सज्जाद शाम पहुंच गया है, सज्जाद बाजार में आ गया है, सज्जाद दरबार की तरफ आ रहा है। जो ही मौला सज्जाद दरबार के मस्जिद दरवाजे पे इसने सर पे पाव वाला ताज पहना। ये ताज पहन के अपने बाप और दादा के नवाजरात और हीर और जवाहरात से लदा हुआ आके तख्त पे बैठा। इसने कहा लाओ हुसैन के बेटे को। जो ही मौला सज्जाद इसके सामने खड़े हुए, इसने अपनी आंखों में उस हसरत को जवान किया, अपने शहर में अपने दादे की तस्वीर आया, अपने बाप की हसरत लाके इसने कहा चलो अब मैं वो जुमला कहूंगा जो पूरा शाम सुनेगा। इसने मौला सज्जाद की आंखों में आंखें डाली, इसके अंदर से फिक्रा चलना शुरू हुआ। जुमला इसके हलक से गुजर के इसकी जुबान के नोक पे भी आया था, अभी अदा नहीं हुआ था। या मौला सज्जाद के पीछे से अली की बेटी ने सज्जाद
لوگ اس کے جو اس کے باپ کو بھی نہیں جانتے تھے، دادے کو بھی نہیں جانتے تھے، ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کس نے کسے ادا کیا تھا؟ جنہوں نے مکہ دیکھا ہی نہیں تھا، جو خیبر میں گئے ہی نہیں تھے، جنہوں نے خندق دیکھی نہیں تھی، جو جانتے ہی نہیں تھے، جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، جنہوں نے پہلی بار شام دیکھا تھا، وہ کہہ رہے تھے بلانے پہ اس کے آئے ہیں، خرچہ اس نے کیا ہے، مہمان اس کے ہیں، یہ بیوی کہہ رہی ہے ہم نے اسے ادا کیا تھا۔ بتاؤ کس نے کسے ادا کیا تھا؟ علی کی بیٹی دربار میں علی بن کے بولی اس کے دادا کو میرے نانا نے سامے کو داد اور نعرے کی چھٹی نہیں دیتا۔ میں محنت کر رہا ہوں، میری داد یہ ہے کہ جو راز ہے وہ تم تک پہنچے۔ لوگوں نے کہا کس نے کسے راز کیا تھا؟ بی بی کو موقع مل گیا، 72 قتل کر کے بھی یزید کا سر جھک گیا۔ نیزے سے حسین کی آنکھیں کھلی۔ اب بی بی بولی اپنے لہجے میں نہیں، بھولے کل والی مجلس کیوں قتل کیا؟ کہہ رہے تیرے باپ کی دشمنی تھے، جس کی دشمنی میں قتل کیا تھا دربار میں وہی علی بولا۔ ہاں خدا میں نے جملہ نہ کبھی یہ ہر مجلس سے پڑھا، میں نے قسم دے رہا ہوں ممبر پہ، میں نے ہر مجلس میں شہزادی پڑھتے ہوئے کبھی یہ جملہ نہیں پڑھا۔ اللہ جانے کیوں میری شہزادی کا امر ہے کہ یہ جملہ یہاں پڑھ دو، کیوں بولی تھی علی کی بیٹی باپ کے لہجے میں؟ میں نے 2 جگہوں پہ علی کا لہجہ سنا ہے، یا معراج کے پردے میں توحید میں بولا تھا، یا شام کے دربار میں سید میں بولا ہے۔ اب دونوں میں سے ایک بات ہے، یا پردے میں زینب بول رہی تھی، یا دربار میں توحید۔ حسین بیٹے تھے علی کے، حسین بادشاہ علی کے بیٹے تھے، لہجے میں نہیں بولے۔ عباس ہو علی تھے، علی کے لہجے میں نہیں بولے۔ علی کا لہجہ 2 ہی ہستیوں نے لیا ہے، یا معراج میں توحید نے لیا، یا دربار میں شہزادی نے لیا۔ وہاں پردے کے پیچھے علی کا لہجہ، یہاں بغیر پردے کے علی بول رہا۔ جگر سنبھالو میں شہزادی پڑھوں، بدن قابو میں رکھو میں شہزادی شروع کرنے لگا۔ لوگوں نے کس نے کسے بات کیا؟ فرمایا میرے نام اس لیے دادا مکہ میں مکہ ہمارا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ کہہ رہی میرے نانا نے، یہ کس کی مناسی ہے؟
اور یہ کس کا پوتا ہے؟ فرمایا یہ ابو سفیان کا پوتا ہے. میں محمد کی بیٹی ہوں. اور وہ جملہ شہزادی کا جسے شام فتح کیا تھا. لوگوں نے کہا کون تھا ابو سفیان، کون تھا محمد؟ ہم نے تو مکہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، کن کی باتیں کر رہی ہے. اور بس اتنا سمجھ لو یہ اجازتوں کا بیٹا ہے. خاموشی تاری ہوئی. مستور بول رہی ہے لہجہ مرد کا. روح کتنا لہجے میں. میں بتاتی ہوں تیرے دربار والوں کو. آواز دربار میں گونج رہی ہے. پورے شام میں علی کی بیٹی کی آواز آ رہی ہے. اس کی بیٹی ہو جس نے خیبر فتح کیا تھا. یوسف الدین کی بیٹی، میں فاتح دارین کی بیٹی، میں نقطۂ بائے بسم اللہ کی بیٹی. الف لام میم ہمارے گھر کے غلاف کا نام. قل اعوذ برب الناس میرے بھائیوں کا تعویذ ہے. قل هو اللہ احد ہمارے دروازے کی زینت ہے. شہزادی نے پہلے پڑھا نانا، پھر پڑھا بابا. پورا خطبہ پڑھنے کا وقت نہیں ملے گا. میں حجاب الہیہ کی بیٹی ہوں. میں حجاب الہیہ کی بیٹی ہوں. لوگوں نے کہا سن علی کی بیٹی جو اپنا تعارف کر رہی ہے، لیکن یہ کہتا ہے میرا باپ جو تھا وہ شام کا حکمران تھا، میرا دادا جو ہے وہ مکہ کا حکمران تھا، اور تو کہہ رہی ہے محمد علی. ہم نے تو یہ نام پہلے سنے نہیں ہیں. ہم نے تو شام میں اس کا باپ دیکھا تھا. اس کا باپ بتایا کرتا تھا کہ میرا باپ تو مکہ کا بھی سردار تھا. تو پہلی بار یہ نام بتا رہی ہے. بتا تیرا خاندان کون تھا اور اس کا خاندان کون ہے. شہزادی نے دربار میں کھڑے ہونے کا مہمان بھی اس کے ہو، مانتے بھی اس کو ہو. لو میں تمہیں دربار میں کہتی ہوں اسے کہو میں اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک، اپنے باپ علی سے لے کے آدم تک ایک ایک کا نام بتاتی ہوں. اس میں جرت ہے تم سب کے کاموں میں اپنی ماں کا کردار. آج میں نے سید والے کی محنت کی تھی کہ مجھے اس مائی پہ پڑھنے دے. انہوں نے زندگی کے اس پہ پڑھے. چھیڑا ہے آپ نے فقیر کو. میں ہوں اس کی بیٹی. میں اپنے خاندان کے نام بتاتی ہوں. اس سے تو تمہارے کانوں میں آ گئے. اونچا نہیں، کان میں ماں کا باخدا میں شہزادی پڑھ رہا ہوں. کسی خطیب کی خطابت، کسی شاعر کی شاعری نہیں پڑھ رہا. فاتح شام کیسے بنی تھی وہ جملے پڑھ رہا ہوں. سنو گے جملہ؟ جگر سنبھالو شہزادی کا جملہ آنے لگا ہے. اتنا کہنا جب اس نے کہا نا کہ میرے باپ کی بھی توہین کر دی، میرے دادے کی بھی توہین کر دی، میرے خاندان کو نجاست بھی کہہ دیا، اس نے میرے پلے کچھ بھی نہیں چھوڑا. اٹھتے کھڑا ہو کر لگا دیکھ علی کی بیٹی تو بولتی رہی، میں چپ رہا. لیکن کیا تو نہیں جانتی کہ مکہ میں سرداری ہمارے گھر تھی؟ کیا تو نہیں جانتی کہ ہم مکہ کے سردار کے؟ کیا تو نہیں جانتی تیرے نانا کو ہم نے مکہ سے نکالا تھا؟ کیا تو نہیں جانتی کہ ہم نے تیرے نانا پہ کیا کیا مشکلیں دی تھی؟ کیا تو نہیں جانتی ہم نے تیرے نانا کو ہجرت کو مجبور کیا تھا؟ جب اس نے رسول کے خاندان کی توہین کرنا شروع کی، بیوی اس کی آنکھ میں کہا چپ، کیا بنا اس سر کا اور ناچنے والی کے بیٹے.
سہار شہر کی گلیوں میں گھسیٹنا، جملہ میری شہزادی کا نہ ہو، جاؤ حرم میں رہتے والوں سے پوچھ لینا زرکا کسے کہتے ہیں، پھر اپنا زرکا اور ناچنے والی کے بیٹے مجمع اس کا تھا، لوگوں نے کہا کس کا بیٹا، یہ تو حکمران تھا، اور یہ بیوی کہہ رہی ہے کس کا بیٹا تھا، یہ یوں شجروں سے پردے اٹھانے سے جب شہزادی دربار میں یوں بول رہی تھی پورے دربار میں ہو کا عالم سہم گیا یزید۔ شام رسول سے فتح نہیں ہوا، علی سے فتح نہیں ہوا، اکیلی کھڑی ہے، پرخچے اڑا رہی ہے، ایسی جنگ کر رہی ہے۔ جب اکیلی بیوی بول رہی تھی اسے کہتے ہیں زینب، جملہ سجدہ کر کے پڑھنے لگا ہوں، اپنی ذات کو مار کے بیوی کی تحریر میں پڑھنے لگا ہوں، یہ ہے عالیہ جس کے بولتے ہوئے تو امام کے طرف چپ رہے، امام کے ہوتے ہوئے، قرآن کہتا امام کے ہوتے ہوئے کوئی نہ بولے، جہاں امام موجود ہو وہاں کوئی نہ بولے، یہ ہے شہزادی۔ میں یہاں ممبر پر تقریر کر رہا ہوں، اتنا چھوٹا سا جاہل ناقص عقل رکھنے والا خطیب ہوں، میں تقریر شروع کروں اور یہاں کو لگا کرتا ہوں بولنے لگے، آپ فوراً روکیں گے، مولانا تقریر کر رہے تو نہیں ان کے ہوتے ہوئے تو بھی بول رہا ہے، مجھ جیسے طالب علم کے ہوتے ہوئے تم کسی کو بولنے دو۔ دو علی کھڑے تھے، دو محمد کھڑے تھے، دو حجتیں صرف چپ تھی اور میری شہزادی بول رہی تھی۔ جملہ سننا، شہزادی نے بول کے کہا، اب اس نے ماحول جب تہوار کا دیکھا نا کہ ماحول بدل دیا ہے، بڑا خرچہ کر کے مہمان بلائے تھے، مجمع میں نے اپنے لیے سجایا تھا، لوگ میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے تھے، میں نے تو آج اپنے خاندان کی عزت بنانی تھی، اس نے تو سارا شجرا کھول دیا، اس نے تو نہ جاننے والوں کو سب کچھ بتا دیا، اس نے سن 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 اب اس نے فوراً پینترا بدلا، اس نے کہا دیکھ علی کی بیٹی، تمہیں کہا نا کہ میرا باپ نانا مکہ کا سردار بن گیا تھا، تیرا باپ خیبر فتح کر گیا تھا، تیرے باپ نے خندق فتح کر لی، سن جب تیرا نانا مکہ فتح کر کے آیا میرے دادا نے تیرے نانا کے اختیار کو مانا تھا، جب تیرے باپ نے خیبر فتح کیا مسلمانوں نے خاموش رہ کے علی کے اختیار کو مانا، جب ہم لوگ تمہارے اختیار کو مانتے رہے تو آج اگر اللہ نے مجھے حکومت دی ہے سننا تو تم کو بھی چاہیے تھا نا کہ میرے اختیار کو مانو۔ بیوی کا کیا کہا تم نے؟ علی کی بیٹی تم لوگوں کو چاہیے تھا اہل بیت پر اختیار کو مانتے، بیوی کا کیا کہہ رہی ہے؟ علی کی بیٹی میں نے تیری بات نہیں سنی، اب تو میری بات کیوں نہیں سنی؟ میں سننا چاہتی ہوں، یہ تیرے دربار میں جو گھوڑے کھڑے ہیں نا، فطرت حیوانوں کی فطرت، گھوڑے کی فطرت ہے، گھوڑا کبھی بھی چار سنتے ہی کھڑا نہیں ہوتا، گھوڑا اگر کھڑا ہو تو وہ حرکت کرتا، لیکن یہ بار بار سن اٹھا کے مار رہے ہیں، ٹانگوں کا شور ہے، ذرا یہ شور کو پھر بات سے جناب یہ میں کیسے روکوں؟ اچھا یہ میرے دربار میں اونٹ کھڑے، اونٹ کبھی بھی گردن نہیں روکتا، گردنوں میں گھنٹی ہے، یہ اونٹ کو بھی گردن نہیں روکتا۔ اب بیوی کے جملے کیوں کہہ رہی تھی؟ یہ عام جملے نہیں تھے، باب العلم کی بیٹی ہے، اگر بیوی کہتی نا کہ سپاہیوں کو کہے کہ گھوڑوں کو روکے تو وہ ہونا تھا سپاہیوں پہ اختیار۔ بی بی چاہ رہی تھی کہ بی بی نے کہا کہ فطرت پہ اختیار دکھا، گھوڑے چاروں سن روکنا فطرت کا اختیار ہے، فطرت ہے گھوڑے کی
تو روکے گا وہ جو فطرت پہ اختیار کرے. اونٹ گردن ہلاتا ہے، یہ اونٹ کی عادت نہیں. عادتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. نہ ہر بندے سے کہا کرو علی ولی اللہ پڑھ. وہ اسے علی عادت نہیں فطرت ہے. حب علی بھی ہماری عادت نہیں، علی ہماری فطرت ہے. علی ولی اللہ ہماری فطرت ہے. علی ولی اللہ ہماری فطرت ہے. پر ہوتے نا بازوں کی جگہ جملہ پڑھ کے اڑ جاتا، سیدھا جا کے نجف گرتا علی کی دہلیز پہ. شہنشاہ سے کہہ گیا سہار شہر میں تیرا نوکر جملہ کہہ کے آیا ہے اور خراج بادشاہ آپ سے لینے کے لیے آیا ہے. میں نے کہا ہے علی ہماری فطرت ہے، تم کہتے ہو ہم نماز میں فطرت چھوڑ دیں. عبادت کرتے ہیں فطرت سے. عبادت ہماری عادت نہیں ہے. بات بتا یہ جملے ہے ہی تقریر میں، یہ ہو رہے ہیں عادتیں بدلتی ہیں، فطرت نہیں بدلتی. اور علی ہماری عادت نہیں، علی ہماری عبادت ہے. عبادت ہوتی ہے فطرت سے. رسول نے کہا ذکر علی کو عبادت. علی کا ذکر رسول نے یہ نہیں کہا علی کا ذکر ثواب ہے. عبادت ہے اور علی ہے ہماری عبادت. یہ میرا کہنا نہیں، یہ نبی کی حدیث ہے کہ ذکر علی کو عبادت، وہ بولی کو عبادت، اللہ تعالیٰ سوالی کو عبادت. علی کا ذکر کرنا عبادت. فطرتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، نہیں تبدیل ہوتی، عادتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. نماز فطرت سے ہوتی ہے، عادت سے نہیں. عبادت اور عادت میں صرف بے کا فرق ہے. جو بندہ بولنا ہے اس کو نبی کی حدیث سنا دو. رسول نے کہا یا علی انت نقطہ تو تحقیق، اے علی تو بات کا نقطہ ہے. عبادت سے علی نکال دو، پیچھے عادت رہتی ہے. اب شہزادے نے کیا کہا؟ شہزادے نے کہا تیرے دربار میں اونٹوں کی گردنوں کے ہلنے کی وجہ سے گھنٹیوں کا شور آ رہا ہے. یوں لفظ کا قتل ہو گیا تو ممبر پہ میں زخمی ہو جاؤں گا. دیکھ رہا اونٹوں کی گردنیں روک سن رہو. علی کی بیٹی نہیں رکتے. شہزادے روشن دان ہے دربار کے، اس میں ہوا آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوا رو. جب اتنا کام یزید نے ایک دفعہ دربار کا ماحول دیکھا تو لوگوں نے ایک دفعہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ مسکرانا شروع کر دیا. پہلے تو علی کی بیٹی باپ بتا رہی تھی، دادا بتا رہی تھی، ہم سنتے رہے. لیکن اب یہ اس نے کیا کہہ دیا کہ اونٹوں کی گردنیں، گھوڑوں کے سن اور یہ روشن کام، یہ کیسے رک سکتی ہے؟ یہ کام تو یزید تو نہیں کر سکتا، یہ کام تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. جب پورے دربار میں بار بار لوگ ہیں یہ تو کوئی نہیں کر سکتا، یہ تو کوئی نہیں کر سکتا. شہزادے نے کہا
شہزادی یزید کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی، بیوی نے یزید کی طرف اشارہ کیا، یزید کے نباج بدن میں اس کی روح واپس آئی، جو ہی روح واپس آئی اسے دائیں دیکھا، لوگوں کی آنکھیں کھلی، اسے بائیں دیکھا، لوگوں کے منہ کھلے، اونٹوں کی گردنیں رکی ہوئی، گھوڑوں کے سو وہیں نہیں کھڑے ہوئے، دوسرے دانوں میں ہوا وہیں کی وہیں رکی ہوئی، اس کے بدن میں ویسا پانی آیا، چہرے پہ موت آ گئی کہ اگر علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے، علی کی بیٹی معاف تو نے کیا ہے یا ہم نے کیا؟ تو نے یہ سوچ کے یہ ماحول بنایا تھا کہ تو کہے گا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ شہزادی نے وہیں کھڑے منہ مدینے کی طرف کیا، تو میں اٹھنا نہ مدینے سے، ایک بار شام اٹھ بابا نظر سے، ایک بار شام تو نے اس کے دادے کو مکہ میں قیدی ہاتھوں سے معاف کیا تھا، میں نے اس کے پوتے کو تخت میں سر پہ تاج رکھے ہوئے لشکر کے ساتھ معاف کیا ہے۔ مدینے سے آواز آئی، زینب تو ہے فاتح شاہ۔ جیت گئی علی کی بیٹی۔ اب جملہ اپنا نہیں پڑھنے لگا، میرے ہر جملے پہ تم نے نوکر کو اتنا نواز دیا ہے اپنی دعاؤں کے ساتھ، اب یہ جملہ ہے میرے پانچ میں شہنشاہ یاد مجھے نہ دینا، سجدہ کرو تحریر سے سبب میں میرے پانچ میں شہنشاہ کے۔ اس منظر کو میرے پانچ میں امام نے مدینہ میں آ کے اس انداز میں بیان کیا تھا۔ مولا فرماتے ہیں جب ہماری ماں دربار میں بول رہی تھی ایسے لگتا تھا جیسے بتوں کے جھرمٹ میں کعبہ بول رہا۔ سب بت بنے ہوئے تھے، سب بت بنے ہوئے تھے، اکیلی بول رہی تھی علی کی بیٹی۔ نے کہا پتا قیدی تو ہے یا ہم؟ آپ بیوی نے دیا خطبہ، خطبے میں اللہ کی حمد پڑھی، رسول کی تعریف پڑھی، علی کے فضائل پڑھے، بی بی نے جی بھر کے تقریر کی، مجمع اس کا، دربار اس کا، لشکر اس کا، سپاہی اس کے، وزراء اس کے، گورنر اس کے، صحافی اس کے، بی بی تاریخ لکھوا رہی تھی۔ جنہوں نے مکہ نہیں دیکھا تھا انہیں نبی سنایا، جنہوں نے کوفہ نہیں دیکھا تھا انہیں علی سنایا، جنہیں مدینہ نہیں دیکھا تھا انہیں زہرا سنائی، جو کربلا نہیں آئے تھے انہیں حسین سنایا۔ ایک ایک اپنے گھر کے فرد کے فضائل پڑھے، اپنے خاندان کی فضیلتیں پڑھی۔ جب بی بی مسلسل پڑھتی رہی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو،
ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا، اتنا عزتوں والا گھر بھی کوئی زمین پہ تھا، اتنا عزتوں والا گھر بھی کوئی زمین پہ تھا۔ جب یزید نے دیکھا نا کہ ابھی دربار کا ماحول بدل جائے گا، ادھر سے بھی کوئی تلوار نکال لے گا، ادھر سے بھی لشکر اٹھ جائے گا، کہیں میرے دربار کا منظر نہ بدل جائے، لوگ تو میرا اسلام سمجھ گئے، لوگوں کو تو پتہ چل گیا کہ اسلام کیا ہے۔ اس نے جلدی سے کہا علی کی بیٹی کو چپ نہیں کروا سکتا، کیونکہ اس نے تو گھوڑوں کے سم روک دیے، اس نے تو اونٹوں کی گردنیں روک دی، اگر اس کے سامنے گھوڑا تو پھر کہیں دربار پتھر کا نہ کر دے۔ اس نے سہمے ہوئے کہا ایک ہی طریقہ ہے، اس کے کان میں آتے اس کے مشیلے کا جلدی کا اذان شروع کروا۔ اس نے 5 لوگ اکٹھے کیے گے، اس نے کہا اونچی آواز میں اذان میری شروع کرو۔ چونکہ موزن نے کہا اللہ اکبر، شہزادی کے نام خاموش ہوئے۔ اس نے کہا اللہ اکبر، شہزادی کا تیرا ہی جلال ہے، تیری ہی کبریائی ہے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرا دعویٰ تیرا ہے دلیل ہم ہے۔ موزن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرا دعویٰ اس کا ہے دلیل ہم ہے۔ جب موزن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تیری طرف کے سامنے بول یزید جب تو جیتا یا ہم جیتے۔ جرأت ہے تجھ میں، جرأت ہے، طاقت ہے تجھ میں، اس اذان سے میرے نانا کا نام نکال، اپنے دادا کا نام ڈال۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ بھرے دربار میں ذلیل ہو رہا تھا علی کی بیٹی کیا تو کیا صرف یہی ذلیل ہو رہا تھا؟ قبر میں اس کا باپ، اس کا باپ، شہزادی نے گزری اور آنے والی اس کی نسلوں کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں شرمندہ کر دیا۔ شہزادی کا لہجہ تھا، میں نے کہا کہ اشرا کو نہ پورا تو پھر پڑھا جائے شہزادی، 1 گھنٹے میں 60 منٹ میں 1.5 گھنٹے میں کیسے پڑھوں پورا شہزادی؟ میں تو صرف ابھی شام کا دربار پڑھا تھا اور کتنے کوشش چھوڑ دیے شہزادی کے خطبے کے، کتنا دور۔ دیکھو خدا نے قرآن میں عزت والی مصنوعات کا ذکر کیا، کوئی نہ کہے کہ خدا نے مرد اور عورت کو برابری دی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو خدا نے تعلیم سے محروم رکھا، نہیں تعلیم سے محروم رکھا۔ سب سے پہلے اسلام نے تو عورت کی تعلیم کا حکم دیا، اسلام نے عورت کو بالکل برابری دی ہے۔ ایک شخص نے آگے مولا سے پوچھا تھا کہ یہ خدا نے کہاں عدل کیا ہے کہ لڑکی کے لیے کہا ہے کہ اس کو 1 حصہ دیا جائے اور بیٹے کے لیے 2 کیوں رکھے؟ امام نے فرمایا خدا نے عین عدل کیا ہے۔ اس کا عین عدل کیوں ہے؟ یہاں پہ لڑکی اور لڑکیوں میں تمیز نہیں آ گئی، بیٹے اور بیٹے میں فرق نہیں آیا۔ فرمایا بعد وقت بیٹی 2 گھروں سے لیتی ہے، باپ سے بھی لیتی ہے، شوہر سے بھی لیتی ہے۔ جب برابر ہو تو اتنا ہی بنتا ہے جتنا بیٹے کا ہے۔ شادی میں خدا نے برابر رکھا ہے، نکاح کا اختیار خدا نے دیا ہی عورت کو، اس لیے سب سے پہلے موت جا کے لڑکی کی مرضی پوچھتے ہیں۔ بے شک باہر جتنے مرضی شرفا کی بارات ہو، اکیلے مولانا ہوتے ہیں 7 2 اہل خانہ میں سے فرد آئے، جائیں جا کے بیٹی سے اجازت لیں۔ بیٹی کو اجازت نکاح کی لینا عین اسلام ہے۔ کوشش کرنا بیٹیوں کے حقوق محفوظ رکھنا، ورنہ سیدہ کے مجرم بن جاؤ گے۔ میں نے اس معاشرے میں یہ غلط رسم ہے، یہ غلط رواج ہے، میں نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے۔ جب اجازت لینی ہوتی ہے تو ساتھ ایک پورا وفد چلا جاتا ہے، بچی ساتھ جھکا کے بیٹھی ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اکیلا کوئی بزرگ عالم دین یا کوئی سید اس بیٹی سے پوچھے کہ کیا تو اس نکاح کے لیے راضی ہے، تو اس پہ کوئی جبر تو نہیں؟ نکاح کا اختیار خدا نے عورت کو دیا، طلاق کا اختیار مرد کو دیا۔ نکاح پہلے، اور یہ سنت کہاں سے چلی تھی اب یہ بھی میں بڑی جلدی سے بتا دیتا ہوں۔ جب خدا نے کہا تھا نا بی بی خدیجہ سے کہ تو میرے نبی کو شادی کا پیغام بھیج، تو جب شہزادی نے ایک دفعہ سوچا تھا کہ میرے اللہ میں عورت ہوں، میرا دھرم ہے، میرا مزاج ہے، لوگ کہیں گے عورت ہو کے پیغام بھیجا، کیونکہ شریف لڑکے والوں کو جو گھر پسند آئے، شریف لڑکی والوں کو تو کوئی بات نہیں کرتے،
آج بھی زمانے میں رواج ہے، درمیان میں کسی موضوع کو ڈال دیتے ہیں کہ بیٹا ہمیں یہ بچہ جو اس گھر کا شریف ہے، ہمیں قبول ہے، لیکن ہم خود نہیں بات کرنا چاہتے کیونکہ ہم بیٹی والے ہیں، تو درمیان میں کچھ شرفا کو بولتے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں. ایسا ہی ہے. مثال دے دوں، جیسے محمد کو علی بڑے پسند تھے اور درمیان میں اللہ کو ڈال دیا. مجھے علی بڑا پسند ہے، لیکن میں خود بات نہیں کرنا چاہتا. میرے اللہ تو کوئی انتظام کر، میں انتظام بھی ایسا کروں گا، روز جبریل بھیجتا ہوں، آج گراؤں گا تارا. ٹوٹا تھا نا تارا، اور خدا نے کہا ہے فلاں سے مواقع النجوم، مجھے قسم ہے جب تارا منہ کے بل گرا، مجھے اس کے گرنے کی قسم، مجھے اس کے سجدے کی قسم جو اس نے دہلیز امیر المومنین پہ جا کے گرا، کیونکہ رسول نے اختیار دے دیا تھا اللہ کو. لوگ آتے تھے نا، صاحب آتے تھے، یا رسول نے بیٹی کی شادی کا کوئی مشورہ نہیں کیا، کوئی سوچا نہیں ہے، جب بار بار آ کے پوچھتے تھے کہ رسول نے کیا سوچا اپنے بیٹی کی شادی کا، جملے میرے نبی کے. رسول نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ زہرا کی شادی کا اختیار میرے پاس ہے؟ یا رسول اللہ کس کے پاس ہے؟ فرمایا اللہ کے پاس. انہوں نے کہا اچھا، وہ بھی آگے رکھے لوگ تھے، انہوں نے کہا تجھے چاند دو ٹکڑے کرنے کا اختیار ہے، پتھروں کو کلمہ پڑھانے کا اختیار ہے، درختوں کو چلانے کا اختیار ہے، بیٹی کی شادی کا اختیار کیوں نہیں؟ آگے چلو جواب میں دلیل سنو نبی کی. رسول نے فرمایا کہ میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا. بیٹی ہے معصومہ، عصمت کی قوانین ہے اللہ کے پاس. بڑا اچھا سن رہے ہو، بار بار دل کرے راز 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 ساری زندگی تمہیں مولوی نے کیا بتایا؟ اللہ نے جناب مریم کوئی شادی نہیں کی، ایسا ہی اس میں تو کوئی برادر کوئی بحث نہیں. پوری زندگی تم نے علماء سے یہ سنا، جس سے بھی کہتے آ کے پوچھا بیوی مریم کی شادی کیوں نہیں تھی؟ وہ کہتے اس لیے کہ جناب مریم کے دور میں دوسرا معصوم نہیں تھی، کفر نہیں تھا، تو کفر نہ ہونے کی وجہ سے خدا نے شادی نہیں. ایسا ہی سنا جی، پیپر سے یہی سنا. ڈاکٹر کی دلیل اچھی لگے تو قبول کرنا، نہ لگے یا علی مطلب سودا میں نے کبھی ایسے بازار میں بیچا ہی نہیں جہاں خریدار جو ہے اس کے چہرے پہ ہلکی پھلکی پریشانی، جن کو اچھا لگے گا وہ خرید لیں. کیوں نہیں کی جاتی؟ مگر یہ معصوم نہیں تھا، کفر نہیں تھا، جس کی وجہ سے خدا کو مریم کو کوارا رکھ کے بغیر شادی کے بیٹا دینا پڑا. اچھا میرے 3 سوال ہیں، مجھے کوئی جواب دے دے، میری صلاح ہو جائے گی، مجھے مطمئن کر دو، مجھے جواب دے دو. پہلے یہ بتاؤ کہ یہ معصوم نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہ کرنا، یہ مجبوری مریم کی ماں کی ہو سکتی ہے. معصوم بناتا کون ہے؟ اللہ. تو جو معصوم بناتا تھا اس کی ہم یہ مجبوری کیوں کہ معصوم نہیں تھا کوئی؟ تو معصوم بناتا تھا تو اس کی ہم مجبوری نہیں ہونی چاہیے ذرا کہ کوئی معصوم زمین پہ نہیں ہے تو میں کر نہیں سکتا، معصوم بنا دیتا، حل کر دے. یہ بھی نہیں تھا کہ معصوموں کی تعداد ختم تھی، معصوم بن سکتا تھا. ایک معصوم اتارتا، اسے معصوم بنا کے بھیجتا، مریم اسے شادی کر دیتا. خدا نے معصوم نہیں بنا. اچھا وہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے نا، اللہ کے غیب کے علم میں تو کسی مولوی کو اعتراض نہیں نا، اس میں تو کوئی بحث نہیں ہو سکتی کہ نبی کی یاری کی بات ہے. اللہ کو تو مانتے ہو، تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اگر میں مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دوں گا تو ایک مذہب ایسا وجود میں آ جائے گا جو عیسیٰ کو میرا بیٹا کہتے ہیں اور لا شریکی خطرے میں جائے گی، توحید پہ انگلیاں اٹھ جائیں گی. تو اپنی توحید کو محفوظ رکھتے ہیں اور مریم کو
ایک معصوم کے ساتھ شادی کروا کے بیٹا دے دے. میرے مالک کیا تجھے توحید کا خطرہ سامنے نہیں تھا؟ توحید خطرے میں ڈال دی. دوسرا نقصان کیا ہوا؟ اس نے قرآن میں دعویٰ کیا ہے کہ میں اپنے قوانین بدلتا نہیں. جناب مریم کے لیے قانون کو توڑنا پڑا. نہ مریم سے پہلے کسی مستور کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا، نہ مریم کے بعد دیا. جناب مریم ہی کو دیا. قوانین فطرت کو توڑا. میرے مالک قانون بھی ٹوٹے گا، مذہب بھی وجود میں آئے گا. اور دلیل اتنی چھوٹی کہ معصوم نہیں ہے، تو معصوم خلق کر کے یہ دو نقصان کروانے نہ خلق کر کے، یہ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا. یا تو کوئی بہت بڑی مجبوری ہوتی نا تو سمجھ میں آتا یہ دو اتنے بڑے خطرے توحید سامنے دیکھ کے لے رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا. لیکن اتنے بڑے خطرے کہ ایک مذہب کو قیامت پر چلنا ہے اور عیسائیت وجود میں آنی ہے اور ایک ہی دلیل میں آنی ہے کہ اس کا باپ نہیں تھا تو ابن اللہ ہے، تو میرے مالک اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے مار. معصوم خلق کرتے معصوم جو راز ملا وہ راز علوم. میرے مالک معصوم خلق کیوں نہیں کرتا؟ میں معصوم خلق بھی ہو سکتا تھا، مریم کی شادی بھی ہو سکتی تھی، لیکن مریم کو بنا بیٹھا ہوں بطول. اگر معصوم کو خلق کروں گا اور اس کی مریم سے شادی نہ سننا، اگر میں معصوم خلق کر کے مریم کی اسے شادی کروں گا تو وہ ہو جائے گا بطول کا شوہر، اور وہ کہے گا کہ میں بطول کا شوہر ہوں، میں بطول کا حاکم ہوں، میرے گھر میں ایک بیوی بطول رہتی ہے. یہ اعزاز میں نے کسی کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے، یہ اعزاز میں کسی اور معصوم کو نہیں دے سکتا. میں دو خطرے مول لے سکتا ہوں، علی کی ہم شریف سے معذرت کروں گا، شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن میرے سامنے پنجاب بیٹھا ہے نا، جو سیالکوٹ، سرگودا، لاہور، منڈی، گجرات بیٹھا ہے، وہ اگلے جملے میں میرے ساتھ بول جائے گا. اہل زبان سے کراچی ہندوستان سے معافی مانگ کے اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں. جو خدا علی کی ہم سری نبیوں میں برداشت نہیں کرتا وہ مکے کے کمیوں میں برداشت. میں نے کہا مجھے عشق ہو گیا صبح سے. وجہ بھی سن لیں، وجہ بھی سن لینا. بہت اچھا سنا آپ نے، کل بھی بہت اچھا سنا، آج بھی بہت اچھا سنا. ایسے سامنے علی والے جہاں بھی ہوتے ہیں پوری دنیا میں فضائل علی کو ویسے تڑپتے ہیں، ایسا وجہ آتا ہے. لیکن اس شہر کی خصوصیت میں نے دیکھا اتنے بادشاہوں کے گھر جو ہے نا اس شہر خدا، میں ممبر پہ جھوٹ بولنے والے کو ملعون سمجھتا ہوں. میں زندگی میں پہلی دفعہ آیا، جو مجھے یہ ایئرپورٹ سے لے کے آ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا یار یہ شہر اتنا مقدس کیوں لگ رہا ہے. واللہ با خدا میں ممبر پہ کہا، میں مولا کی قسم کھا کے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ خدا میں تشدد ختم ہے. پوری دنیا میں سیدہ کے بچوں کی نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں. فلاں باؤس میں ذہن میں بار بار آ رہا تھا، بڑا تقدس ہے ماحول میں، عجیب سی روحانیت ہے، عجیب سا عرفان ہے. کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ میں بار بار پوچھ رہا تھا یہاں کوئی تاریخ کیا ہے، کیونکہ میں زندگی میں کبھی بھی کسی شہر میں جاتا ہوں، کسی ملک میں جاتا ہوں تو اس کے لیے ایک دفعہ میں ایک ریسرچ ضرور پڑھتا ہوں کہ اس میں کون کون سی تاریخی مقامات ہیں، کیا کیا اس کی تہذیب ہے، کیا تمدن ہے. بڑا اچانک پروگرام بنا، میں شہر کے بارے میں جان نہیں سکا، لیکن میں نے جاننے کی کوشش کی. 2-4 دوست جو بیٹھتے تھے ان سے پوچھتا تھا
لیکن جب آج دن میں مجھے انہوں نے مختلف دہلیزوں کی زیارت کروائی کہ یہ ہے شہزادی ام البنین کا گھر، یہ ہے بادشاہ رضا کا گھر، یہ ہے مولا حسن کا گھر، یہ ہے وارث زمانہ کا گھر. جب میں نے مالکوں کے اتنے گھر دیکھے تو میں نے کہا ماحول تو تقدس ہونا تھا جہاں روز ملائکہ آتے ہیں. یہ گزرگاہ ملائکہ ہے. سلام پیش کرتا ہوں، واہ خدا میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں ایسے ماحول میں جہاں اتنے بادشاہوں کے گھر ہوں، جہاں ان کے مالکوں کے گھر، جہاں ایک آزا خانہ ہو تو میں اس کی مقام بتاؤں. میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کیونکہ یہ بارگاہ بنے ہوئے تھے. میں نے دیکھا ہر بارگاہ کے باہر لکھا تھا ماتم، رونے کی جگہ. آزا خانہ ہے نا، حسینیہ ہے، ماتم کے لیے ہے، مساجد علیحدہ ہے، آزا خانے علیحدہ ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہوئی روایت پڑھنے لگا ہوں. کہتے 10 محرم عصر کے وقت ایک تیز آندھی چلی. اس آندھی نے کربلا کی ریت کو پوری کائنات میں بکھیر. جہاں جہاں کربلا کا ذرہ گرا وہاں وہاں حسین کا آزا خانہ ہے. کوئی آزا خانے میں اپنی مرضی سے نہیں آتا. کوئی آزا خانے میں مرضی سے نہیں آتا. کربلا کا ذرہ ہے وہاں آزا خانہ بنا. لوگ کہتے ہیں ہمارے بہن و گمان میں بھی نہیں تھا، یہ جگہ ہم نے لے لینی ہے، بس بیٹھے بیٹھے پروگرام بنا، ہم نے آزا خانہ بنا دیا. تیرا پروگرام نہیں تھا، آزا خانہ پہلے تھا تجھے بعد میں منتخب کیا گیا. اس آزا خانے میں تم نہیں آتے، تمہیں بلایا جاتا ہے کیونکہ آزا خانہ میں ہے کربلا کی ریت کا ذرہ اور کربلا کی مٹی کا یہ اثر ہے. یہ عزاداروں کی خمیر میں ہے اور یہ فطرت کا قانون ہے. اس سے غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے. ہر چیز پلٹے گی اپنے اصل کی طرف. میں بچوں کے لیے مثال دیتا ہوں، بزرگ جانتے ہیں آپ ماچس کی تیلی جلائیں شعلہ نیچے نہیں آئے. کیوں؟ قرہ نار اوپر. آپ مٹی کا ڈھیلا اڑا کے ہوا میں پھینکیں نیچے آئے، قرہ ارض نیچے. ہر چیز اپنے مرکز کی طرف پلٹ جاتی ہے. جہاں جس کا مرکز ہو، مرکز خود بخود جس کو کھینچ لیتا. اب پتہ چلا کہ تم آزا خانے میں کیوں آتے ہیں. یہ تمہارا اصل ہے جو تمہارے جز کو کھینچ لیتا. 2 گھنٹے کی مسافت کر کے ہو، 4 گھنٹے کی کر کے ہو، 8 گھنٹے کی کر کے آئے ہو، لمبا سفر کیوں کیا؟ مرکز نے کھینچا. پر کربلا کی مٹی میں اثر ہے. یہ 10 محرم کو وقت شہادت سرخ ہوتی. پاکستان میں، ہندوستان میں تصویروں کی یاد کروائی جاتی ہے کہ اصل خاک شفا جہاں بھی ہوگی 10 محرم کو سرخ ہو جائے گی. جہاں بھی کربلا کی اصل خاک ہوگی وہ 10 محرم سرخ ہو جائے گی. جملہ یوں دل سے نکلے گا اور دلی میں چلا جائے گا. جس وجود میں کربلا کی خاک ہوگی 10 محرم سرخ ہو جائے گا. زنجیروں کی توہین نہ کرنا. جہاں بھی ہوگی 10 محرم کو سرخ ہو جائے گا. رنگت بدل جائے گا وہ وجود 10 محرم کو. جس کے خمیر میں کربلا کی مٹی ہوگی 10 محرم کو جتنا بھی لوگ ہو رنگت بدل جائے گا. ہر چیز اپنے اصل کی طرف. تمہارا تعلق ہے کربلا سے. یہ سادات فقراء کے قدموں میں بیٹھی ہوئی باتیں ہیں
جو میں ممبر کی بلندی سے تمہیں دے رہا ہوں، یہ معرفت عرفان سے وصول ہوتی ہے. کسی صاحب عرفان کی خدمت کی ہو تو یہ لفظ یہ عطائے سیدہ ہوتی ہے. ہر چیز اپنے مرکز کی طرف رجوع کرتی ہے. مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے. مقناطیس جز ہے، اس کے اندر وہ میٹیریل ہے، وہ مادے ہیں جو لوہے کو لوہا بناتے ہیں. لہذا لوہا مقناطیس کی جانب ان مادوں کی وجہ سے کھینچا چلاتا ہے اور آ کے مقناطیس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور مقناطیس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. پھر آگے مقناطیس اتنا کریم ہے کہ وہ جب لوہا زیادہ دیر جڑا رہے، جب اس کو علیحدہ کرو تو وہ تھوڑی سی مقناطیسیت اس لوہے کو دے دیتا ہے. پھر جب اسے تھوڑی سی مقناطیسیت دیتا ہے تو وہ اپنے جتنے ذروں کو تو نہیں، لیکن اپنے سے چھوٹے ذروں وہ بھی کھینچنا شروع کر دیا. لوہا تھا، زیادہ دیر مقناطیس کے ساتھ رہا، اس نے اپنی کشش دے دی. اب پتا چلا کہ حور علیہ السلام کی بنا تھا. اب پتا چلا کہ سلمان منا اہل بیت کی بنا تھا. کیوں؟ یہ مرکز سے جڑا رہا تھا، مرکز نے علیحدہ کیا تو کرم اسے بھی دے دیا. اپنے سے چھوٹوں کی دعائیں وہ بھی قبول کر لیتا ہے. ہم علی تک جانے کی جرت کرتے ہیں، ہماری کمبر بھی سن لیتا ہے. عرفان بڑھاؤ، معرفت بڑھاؤ، عرفان بڑھاؤ. علی سے علی مانگو، کسی بڑے سے بڑا مانگتے ہیں. ہمیں آج تک ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، ہمیں مانگنے نہیں آتا. ہم کتنی بڑی بارگاہ میں کتنے چھوٹے سوال کرتے ہیں، ہمیں علم پہ جانے کا سلیقہ نہیں ہے. میں نے علم میں آج تک جب بھی کوئی چراغ دیکھا منت کا دیکھا، منتوں کے نہیں، حسرتوں کے چراغ دیکھا. میں نے آج تک علم پہ چڑھا ہوا سیب دیکھا کہ منت کا دیکھا. یہ محبت کا سیب نہیں تھا، خواہش کا. یہ دیا جلا تھا، یہ معرفت کا نہیں، دل میں چھپی ہوئی حسرت کا. یہ زری میں پھینکی ہوئی چادر، یہ زلزلہ میں پھینکا ہوا نوٹ، یہ خواہشاتیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں بارگاہ سے ہم یہ دیں گے، وہ ہمیں یہ دے دیں گے. پھر تمہیں علی ماننا ہی نہیں آیا. بادشاہ کہتے تمہیں علی کہنا آ جائے تم پانی پہ چلنا شروع کر دو. تم ہواؤں میں اڑنا شروع کر دو. کلندری کی بنا ہوں، شاہ شمس ہوں، بڑی امام ہوں، عبداللہ شاہ غازی ہوں، لطیف بھٹائی ہوں، خواجہ معین الدین چشتی ہوں، ان فقیروں نے صرف کہنا سیکھا تھا. بہت دور کی منزل ہے شیعت. شیعہ علی کے گروہ کو کہتے ہیں، نبی ہیں علی کے گروہ میں. ابراہیم نبوت، امامت اور خلیل اللہ بننے کے بعد خدا سے کہتا تھا کہ بہت بڑا نام دے. خدا نے قرآن میں کہا چاپ پھر میں نے تجھے شیعہ کر دیا. ہم محبت کے دعوے دار ہیں، محب بھی نہیں. محبت کا تقاضا ہے جس سے محبت کی جائے اس سے کچھ لالچ نہ کیا جائے. عشق میں اور شریعت میں کچھ اصول بدل جاتے ہیں.
شریعت کی ناجائز بھی عشق میں خدا جائز کر دیتا ہے. اب یہ باتیں موضوع کا حصہ تھی نہیں. شریعت میں سامنے آگ ہو چھلانگ مارو. شریعت کا دیکھو حرام موت مرے گا. عشق آیا خدا نے ابراہیم سے کہا مار چھلانگ. بے خبر کود پڑا آتش عشق میں. عقل تھی مہر تماشا لبے بام ابھی. بے خطر کود پڑا. یہ عشق کودا تھا. عشق تھا. خدا نے موسیٰ سے کہا مار دریا میں چھلانگ. یہ عشق تھا. امام صادق نے نوکر سے کہا چل تندور میں جا. شریعت اور ہے. شریعت میں مانگا جاتا ہے, عشق میں دیا جاتا ہے. 2 رکعت کی نماز پڑھی, پوری نماز خیالوں میں گھومی. کبھی اس کو سوچا, کبھی اس کو سوچا, کبھی اس کو سوچا. 2 رکعت پڑھنے کے بعد خدا کو ایک لمبی لسٹ موقع دے گا. ماحول خراب ہو جائے گا, سارا تسلسل ٹوٹ جائے گا. یہ بھی دے محبت کا دعویٰ کیا کربلا پہ, حسین کی زری کو پکڑا, اندر سے خواہشات نکالی. علم پہ آیا, سر جھکایا, خواہشات. مانگنا انہی سے ہے. لیکن یہ اتنے کریم ہیں, یہ تمہیں مانگنے کی زحمت بھی نہیں کرتے کیونکہ یہ سخی نہیں ہے. معصوم کی بارگاہ میں ایک بندے نے کہا مولا حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا. کہتا سخاوت کا کوئی قصہ سنا. کہتا مولا اس کے 40 دروازے تھے, وہ کھول کے رکھتا تھا. فقیر ایک سے لے کے دوسرے پہ جاتا, وہ پھر بھی دے دیتا. تیسرے پہ آتا, وہ پھر بھی دے دیتا. 40 دروازوں میں فقیر جاتا تھا, وہ 40 میں سے دیتا تھا. مولا نے مسکرا کے فرمایا یہ کوئی سخاوت تو نہیں, تو بخیلی ہے. ایک دروازے سے اتنا تو دوسرے پہ جانے کی ضرورت ہے. زمین کرتا تھا فقیروں کو, دروازوں میں جا کر بھی بات. سخی یہ کریم ہے. جاؤ جا کے پوچھ لو مذہب سے سخی اور کریم میں فرق کیا ہے. لوگ کہتے ہیں سخی یوتی بعد السوال, الکریم یوتی قبل السوال. سخی وہ ہے جو سوال کے بعد عطا کرے, کریم وہ ہے جو سوال سے پہلے. فطرت نے ابھی مانگا نہیں تھا, کل شب لگ جائے گی نا, کل پھر جشن بادشاہ کا مناؤ گے نا. کیسے دکھ رہا تھا؟ ہاتھ پہ رہا حسین نے, پھونک ماری تھی حسین نے, وہ دعا کر کے پھونکی تھی. اس نے پر کہاں مس کیے تھے؟ ہاں یہاں رکو, یہاں سے راز نکلے. بادشاہ جھوٹے سے کیوں کر دیے, ہاتھ سے کیوں نہ دیے؟ پر اگر ہاتھ سے دیتا قیامت تک مولوی پھونک دیتے. جب تک حسین تھا تب تک دیتا. ہاتھ سے تو مریم کا بیٹا بھی دے دیتا. تو بادشاہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ فرمایا میں جب تک حسین نہیں, جو چیز حسین کی ہو جائے, جس چیز کو حسین سے نسبت ہو جائے بس مس کرو. مانگنا نا مس کرو, مانگنا نا مس کرو. مس ہونا تیرا کام ہے, شفا دینا حسین کا کام ہے. جو چیز حسین کی ہو جائے
چاہے زری حسین کی ہو، چاہے قاضیہ حسین کا ہو، چاہے علم حسین کا ہو، چاہے زلجلال حسین کا ہو، معصوم ہونا تیرا کام ہے، شفا دینا حسین۔ عشق میں صرف اندر عشق کی آگ لگاؤ، باہر خود بخود نظر آئے۔ باہر کا گیٹ اپ تبدیل کر کے اندر ہو فروز۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پورے اس سفید چادر سے چھپا باہر اس کو لگا۔ باقی سانسوں نے وفا کی، بادشاہ ولی العصر کی بارگاہ میں دوبارہ عزم ہوا، چہروں کی زیارت ہوگی۔ انشاءاللہ ان لفظوں کو عقیدہ بنا کے ذہنوں میں رکھنا۔ علی سے عشق کرو، حسین سے عشق کرو، عباس سے عشق کرو۔ عشق کہتا ہے کہ محبوب کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ حسین کو کربلا میں عاشقوں کی ضرورت تھی، ولی العصر کو زمانے میں عاشقوں کی ضرورت ہے، دعوے داروں کی نہیں۔ دعوے داروں کوفے میں ملے، کوفے والے کتنے خط امام حسین نے یوں ڈھیر کیا تھا، کربلا میں تھیلا تھا امام حسین نے کیا، یوں ڈھیر کر کے ایک ایک بندے وہ فلاں نے فلاں کہتے ہیں نہیں وہ فلاں آواز سے چہرہ نکال اور نوجوان میں کھڑا ہو کے چہرہ چھپا تھا، یہ تو نے مجھے میری جدہ آواز کر دیا، یہ تو نے میرے باپ کی قسم مجھے نہیں دی۔ ایک ایک خط کھولا تھا میرے بادشاہ حسین نے۔ کیوں خط کھولا تھا؟ میں نے کل پڑھا تھا کہ حسین انسانیت کی تہذیب بدل رہے تھے۔ اب جملہ بڑا سخت ہے لیکن میں کہنے لگا ہوں کیونکہ یہ بادشاہ کا بارگاہ منصور ہے میرے ولی العصر سے، اور میں جو رزق کھاتا ہوں وہ اسی شہنشاہ کا صدقہ ہے۔ پوری کائنات میں پوری دنیا میں اگر کہیں جاتے ہیں تو مومنین عزت دیتے ہیں تو اسی گھر کی وجہ سے ہے نا، یہ اصول ہے دنیا کا، جس کا کھاؤ پھر اس کا کھاؤ۔ میں اس کا حلال کرنے لگا ہوں، نمک حلال کرنے لگا ہوں۔ آج یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں اللہم اجل ولیک الجل الجل، کہیں یہ کوفے کا خط تو نہیں؟ آجا 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 آجا، اتنی جلدی کوفے والوں کو تھی، امام کو بلا رہے تھے، اپنا انتظام مکمل نہیں۔ اب خدا نے آزما لی ہے امت، دیکھ لیا یہ بار بار حجت کو بلاتے ہیں، تنہا ہو گئے زمانے میں، لوارث ہو گئے، گاجر مولی کی طرح ہمیں دشمن کاٹ رہا ہے، دشمن اپنوں کا روپ بدل کے تمہارے اندر آ گیا، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، عقیدہ چھینا جاتا ہے۔ تمہارا مال کوئی لوٹ کے لے جائے اتنا نقصان نہیں ہونا ہوگا، تمہاری نسل کا تم سے کوئی عقیدہ چھین لے گا۔ تمہارے دل میں محبت علی، تیرے اندر بچوں کی امانت ہے، اسے دے اپنے بچے کو، محبت علی اپنی نسلوں کو دے۔ مولا کو بلایا جانا الجل الجل الجل، آپ آ جائیں آپ آ جائیں آ جائیں، یہی کام کوفہ والوں نے کیا تھا۔ نصرت امام کا بنیادی پہلا تقاضا ہے معرفت امام۔ کہیں مجھے کسی حدیث کی کتاب میں دکھاؤ آل محمد نے کہا ہم سے محبت کرو، فرمان معرفت کرو۔ من لم یعرف امام زمان مات میتۃ الجاہلیہ، اگر تم امام وقت کی معرفت کے بغیر مر گئے، جہالت نہیں جاہلیت کی موت۔ آپ نے کیا سمجھا جہالت اور جاہلیت ایک ہے؟ جہالت ہم میں سے ہر کوئی جاہل ہے، وہ ایک علم ہے مجھے تقریر کرنی آتی ہے، مجھے فون ٹھیک کرنا نہیں آتا۔ آپ ہر ایک شعبے میں جس میں ہیں اس میں عالم ہے، دوسرے میں جاہل ہے۔ جہالت خامی نہیں ہے، جاہلیت کیا ہے؟ رسول کے آنے سے پہلے جو دور تھا وہ جہالت کا نہیں، نہ ان کو اللہ کا پتا تھا، نہ اس کو رسول کا پتا تھا، نہ ان کو قرآن کا پتا تھا، نہ ان کو
نبی کا پتہ تھا، وہ جاہلیت میں رہتے تھے. معصوم فرماتے اگر تم نے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھی تو جہل نہیں جاہلیت ہو، نہ تمہیں اللہ کا پتہ ہے، رسول کا پتہ ہے، قرآن کا پتہ ہے، نبی کا پتہ ہے. تم زمانے جاہلیت والوں کے ساتھ اٹھو گے اگر معرفت نہ کی. اور معرفت کی کتنی قسمیں؟ 3 طرح کی معرفت: معرفت حقیقی، معرفت خاصہ، معرفت عامہ. معرفت حقیقی صرف اللہ اور چودہ کے پاس کیا ہیں، کب سے ہیں، کیسے ہیں، ان کو پتا ہے. معرفت حقیقی میں بحث کر رہے ہو، پیدا ہوتے ہیں یا نازل ہوتے ہیں، ظہور ہوتا ہے یا نازل ہوتا ہے، یہ ماننے والوں کی کرنے والی بحث. یہ بحث ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے لفظ ولادت کہنا ہے، لفظ ظہور کہنا ہے، لفظ نزول کہنا ہے. یہ معرفت حقیقی ہے، یہ اللہ کے چھپے ہوئے راز ہیں، کب سے ہیں، کب تک ہیں، کیسے ہیں، کیسے ظاہر ہوئے، یہ اس کے پاس ہے. پھر ایک معرفت خاصہ ہے جو مخصوص افراد کو وہ عطا کرتے ہیں. ایک معرفت عامہ ہے جو عام لوگوں کے پاس ہے. معرفت عامہ تو جو نہیں مانتے مولا ان کو بھی پتا ہے کہ حسن حسین نبی کا نواسہ ہے، مولا حسین زمانہ میں جنت کا سردار ہے. معرفت کو آگے بڑھاؤ. باپ کا بیٹا رات کو گھر نہ آئے، سکون سے سو رہے گا؟ تمہارے وقت کا امام زمین پہ موجود ہے، کیسے سوتا ہے وہ مطمئن ہو کر جسے پتا ہے کہ امام زمین پہ ہے اور میں مل نہیں رہا؟ پھر تمہیں مولوی نے ایک بات ہٹا دی: امام غائب ہے، امام غائب ہے، امام غائب ہے. امام ظاہر ہے، غائب تم ہو. وہ موجود ہیں، غائب تم ہو. اپنے بچوں کو بادشاہ کی موجودگی کا یقین دلاؤ. انہیں خبر ہو کہ بیٹا ہمارے شہنشاہ ہمارے گھر آتے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں ہمارا وارث ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے. جب بچوں کو اپنے امام کے ہونے کا اتنا یقین ہو جائے گا تو جو بیٹا باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا، جب اسے یہ یقین ہو جائے کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے، دعا کرو امام. یہ عقیدت دوسروں کے پاس بھی ہے. کوئی مذہب دکھاؤ جو میرے بادشاہ کا انتظار نہیں کرتا. ہر ایک مذہب انتظار کر رہا ہے، ادیان عالم کو انتظار ہے، نام بدلے ہوئے ہیں، لیکن ہر ایک کہتے ہیں کہ دنیا بدلے گی اس وقت نبی آئے گا. تمہارے پاس یہ اعزاز ہے کہ اس نے تمہیں چنا ہوا ہے. تمہیں وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تلوار لے کے بندے مارنے شروع کر دو. وہ کہتا صرف ایک کام کرو، اپنے نفس سے لڑو. مطلب باتیں شروع ہو رہی ہیں، اب میں بار بار سوچ رہا ہوں اس عمرے کو روکوں، اس عمرے کو روکوں، اس عمرے کو روکوں. یہ انسان کا جو بدن ہے اس کے اندر 2 چیزیں ہیں میرا صاحب، ایک نفس ہے، ایک روح ہے. نفس خواہش پیدا کرتا ہے، روح تغیر پیدا کرتی ہے، تبدیلی پیدا کرتی ہے. نفس پہ شیطان کا کنٹرول ہے، روح پہ امام کا کنٹرول. نفس یہ بدن جو ہے نا، یہ ایک پنجرا ہے، اس کے اندر 2 خون خار دشمن آپس میں خدا نے چھوڑ دیے. نفس روح سے لڑ رہا ہے، روح نفس سے لڑ رہی ہے، اور بدن صرف پنجرا ہے. اس کے اندر وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. کیسے لڑتے ہیں؟ وہ بڑی زندہ مثال ہے. صبح اٹھے، آنکھ کھلی، موبائل اٹھایا، نماز کا ٹائم ہو گیا، اب روح نے اٹھایا، تغیر حرکت دی، نفس نے فوراً کہا ابھی بڑا ٹائم ہے، ابھی بہت سمے پڑا ہے. روح نے کہا آنکھ لگ گئی تو پھر نہیں کھلی. نفس نے کہا نہیں، صرف 5 منٹ. روح نے کہا اٹھ جا. نفس نے کہا کپڑے میرا خیال ٹھیک نہیں. روح نے کہا پھر موقع نہیں ملنا. نفس نے کل سے انشاءاللہ. یہ ایک چھوٹا گھر ہے بھائی، بڑا گھر بنانا ہے. پتہ نہیں ایک ہی بیڈ پہ سوتا ہے، چادر جسم کے مطابق ہی آتی ہے.
بدن کے مطابق ہی چارپائی چاہیے. بڑا گھر نفس کی خواہش, بڑی گاڑی نفس کی خواہش, زندگی بہت پر آسائش ہو نفس کی خواہش. خواہش نفس دیتا رہا, بدن کو دوڑاتا رہا, بدن اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہانپتا رہا, کانپتا رہا, یہ بھی پورا کرو, یہ بھی پورا کرو, یہ بھی پورا کرو. نفس ایک خواہش کے پیچھے دوڑاتا ہے, بس پردیس آئے ہو نا, بس ایک دفعہ گھر بن جائے. بس بڑی محنت کر رہے ہیں, جاب بڑی مشکل ہے, ٹائمنگ بڑی لمبی ہے, ریال بڑے تھوڑے مل رہے ہیں. ایک دفعہ نا وہ پیچھے اب سب کو پتا ہے بچہ مسکت گیا ہوا ہے, اگر پیچھے گھر بھی نہ بنا, زمین بھی نہ لی, بھائی کو موٹر سائیکل بھی لے کے دینی ہے, بہن کی شادی کے لیے جہیز بھی اکٹھا کرنا ہے, یہ سب کچھ کیا تھا؟ نفس بدن کے گھوڑے پہ بیٹھ کے اس کو خواہشات کے تازیہ میں مارتا. بدن گھوڑا ہے نفس کا, نفس سوار ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں خواہش کا تازیہ ہے, چل یہ ہدف ہے, اسے پورا کر. جھوٹ بولنا پڑتا ہے, کسی کا مال کھانا پڑتا ہے, کسی کا حق ماننا پڑتا ہے. نفس کو پورا کرو, نفس کو پورا کرو. بلوغت آئی, جوانی گزر گئی, بڑھاپا آیا, نفس مطمئن ہی نہیں ہوا, اور آخر اینڈ کیا ہوا؟ نفس مر گیا. ہائے 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 کسی بندے سے آپ نے 5 لاکھ 1,50,000 قرض دینا ہو اور آپ کو پتا چلے کہ وہ مر گیا ہے, افسوس بعد میں ہوتا ہے. سب سے پہلا خیال آتا ہے کہ وہ نہیں مرا, ایسا ہی. تو نفس نے ساری زندگی تم سے قرض لیا, تمہاری زندگی کا قرض, سانسوں کا قرض, محنت کا قرض, تم دیتے رہیے, ہمیں پورا کر کے دے گا, یہ خواہش پوری ہو جائے گی نا. وہ جس نے اتنا قرض دینا تھا نا تمہارا, کلو نفس, خدا نے مارا بھی اسے ہی, مر گیا. اب بدن, اب گئے بدن سے کہ مجھے 2 کنال سے میری جنازہ اٹھانا, میری قبر کم از کم 5 مرلے میں ہو, کفن مجھے ریشم کا دینا, غسل مجھے بہترین پانی سے دینا, خوشبو برانڈڈ لگانا. کچھ بھی نہیں, بدن نے مانگا ہی کچھ نہیں. وہ جس بدن میں گھر بنانے میں اتنا کچھ کیا تھا نا, اس کا پھٹا مسجد سے آیا تھا. وہ جس بھٹے کو اس کو غسل دیا گیا نا, وہ کسی نے اپنے ماں باپ کے سال ثواب کے لیے مسجد کو خیرات میں عطیہ کیا تھا. گھر سے کسی نے نہیں کہا بھائی اٹھاؤ میٹرس, ابا جی کا وہ بیڈ بھائی نکالو, اس پہ بھٹا لے آؤ. چارپائی کہاں سے؟ جملہ زبان پہ آ گیا. ساری زندگی اپنا گھر اللہ کو چھوڑ کے بنانے والے کی آخری مدد اللہ کے گھر میں. اللہ کے گھر میں مدد کی. چاہے کچھ نہیں ہوتا, آپ نہیں, مجھے پتا ہے خدا نے کہا اپنی اس کی اولاد ہے کچھ کرنا, میرے گھر سے پھٹنا گیا, میرے گھر سے چادر بھی تم دو. کسی نے نہیں کہا باپ کو صحیح میں دفن کرے گا. یہ بابا جی نے ابھی فارم ہاؤس لیا تھا نا, وہاں قبر نہ بنا. اس وقت شہر کا وہ غریب جسے نفرت سے دیکھتے تھے, وہ باپ کی قبر کھودنے جاتا ہے. میں نے کبھی آج تک کبھی کسی منسٹر کو قبر کھودتے نہیں دیکھا.
غریبوں سے نفرت کرنے والے کی آخری گھر غریب نے بنایا. وہ جن کے لیے اتنے بڑے بڑے گھر بنا کے گیا تھا وہاں بحث کیا ہو رہی ہے, مہمان زیادہ ہو گئے, دیکھے کم ہو جائے, وہ فلانے وہ بھی آ گئے ہیں, تو وہ تو ساری فیملی ہے, وہ تو رات رہیں گے, وہ ان کا گھر کھلوا لیں, مہمان زیادہ آ گئے, فلاں شہر والوں کو بلا لیے, وہ آ گئے جن کے لیے سب کچھ بنایا تھا. وہاں اگلے دن کی تقریب کا انتظام ہو رہا تھا. شہر کے 4 غریب پسینے سے بھرے ہوئے قبرستان میں اس امیر کی قبر کھود رہے تھے. کسی گھر میں بیٹھے ہوئے کو نہیں خیال آیا کہ جو باپ کا آخری گھر بنا رہا ہے اس میں کھانا کھایا یا نہیں کھایا, پانی پیا کہ نہیں پیا. خدا تو کہتا مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے. میں ہزاروں جنازوں میں گیا ہوں, میرے قبرستان میں پسینے سے بھرے ہوئے, مٹی کے ساتھ جسم بھرے ہوئے, ہاتھ میں بیلچا لے کے جنازے کے بعد بیٹھے ہوئے مزدوروں کو بے بسی سے مرنے والے کے بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہوئے دیکھا, اور وہ ہاتھ سے پکڑانا بھی اسے توہین سمجھتے ہیں. کوئی آ کے کان میں کہتا ہے یار وہ 4 مزدور بیٹھے انہوں نے قبر کو دی, ان کو کیا دینا ہے؟ 200 دو. اس نے باپ کا آخری گھر بنایا تھا, کفن کے لیے وہی کپڑا ہے. یہ کیوں تھا؟ وہ جس کی خواہش تھی وہ مر گیا تھا. بات پھر وہیں پہ جانے لگی ہے. روح کا تعلق نور سے ہے, بدن کا تعلق مٹی سے ہے. ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے. بدن مٹی سے تھا, مٹی میں چلا گیا. روح نور سے تھی. اب کہتے ہیں, اب یہ دیکھنے کے لیے تو مرنا پڑے گا, کہتے ہیں کہ نفس مرتے ہی علی نظر آ جاتا ہے. امام کی زیارت ہو جاتی ہے, قبر میں بھی امام کی زیارت ہو جائے گی. مرتے ہوئے بھی سب لوگ جب رو رہے ہوتے ہیں نا تو امام وقت کو مرنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے. کہ جس نے دیکھا اس نے اب اعمال کوئی نہیں کیے, کوئی ایسا کام نہیں کیا. میں مذہب سے پوچھنے گیا کہ اس نے امام کو کیوں دیکھا؟ وہ کہتے اس لیے کہ نفس مر گیا تھا, امام کی زیارت ہو گئی. تم زندگی میں نفس مارو, امام کی زیارت ہو جائے. نفس مار دو. میرے سامنے مزدور طبقہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو وطن سے پردیس مزدوری کرنے آئے. یہ باتیں میں تمہیں تحفہ دے کے جا رہا ہوں آپ کے جشن کا. ممبر کا کام ہے کہ تمہارے اخلاق اور کردار کو بھی بدلے. تو یہ مواضع ہنسنا تمہارے لیے شبان میں شہزادی کے جشن کا تحفہ ہے. غربت نعمت ہے. آل محمد غریبی پہ شکر کرو, کیونکہ دولت آزمائش ہے. مولا امیر المومنین فرماتے دنیا کی دولت سایہ ہے, اس کے پیچھے دوڑو گے اور آگے دوڑیں گے, اس کے آگے دوڑو گے پیچھے دوڑیں گے. دولت جب خدا دولت دیتا ہے تو آزمائش دیتا. علی فرماتے تمہارے دسترخوان میں ایک سے زیادہ کھانے اگر تمہارے گھر میں تمہارے آگے رکھے جائیں تو سمجھ لو آج کوئی غریب بھوکا سو. آج کسی کے حصے کا رزق تم کھینچ کر دسترخوان میں لے آئے. علی فرماتے امیری دوری ہے, غربت ہمارا قرب ہے. ہم جسے دور کرنا چاہیں اسے دنیا سے نوازتے ہیں, جسے قریب کرنا چاہیں اسے دنیا سے نکالتے ہیں. علی فرماتے میں نے دنیا کو طلاق دی, اور جس کو میں نے طلاق دی ہے میرے محب اس سے پیار نہیں کرے.
اگر دنیا کی دولت سے محبت کرو گے، علی فرماتے ہیں دولت آزمائشیں دے گی. مثلا دولت آئی، آزمائش ساری شروع ہو گئی. علی فرماتے ہیں اللہ سے جب بھی مانگو دولت نہیں، رزق مانگو. میں نے بڑے بڑے دولت مندوں کو رزق سے محروم دیکھا. آپ مجھے کہیں گے کیسے ہو گیا دولت مند رزق کے محروم کیسے؟ میں نے بڑے دیکھے. دولت مند کے آگے بڑا ہوا دسترخوان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں یہ بھی نہیں کھاتا. یہ بھی ڈاکٹر نے کل منع کیا. خدا کی قسم زیادہ امیر، جتنے زیادہ امیر دیکھیں میں نے ان کو کچی سبزیاں چباتے ہوئے، گرم پانی پیتے ہوئے، ڈاکٹر نے منع جیب سے گولی نکالتے زیادہ کھائے، یہ بھی نہیں کھا سکتے، یہ بھی نہیں کھا، یہ بھی نہیں کھا. مولا فرماتے ہیں اللہ دولت کو سکون چھین لیتا ہے. علی فرماتے ہیں جب تم کسی کا مال اپنے گھر لے کے آؤ گے تو بے سکون تو رہو گے. اپنے حصے کا نہیں کسی کا لے کے بے سکون ہو. بے سکون جس نے کسی کا مال گھر میں چھپایا اسے نیند آتی. علی فرماتے ہیں اللہ دولت کو سکون چھین لیتا ہے. مثال دوں، میں نے بڑے بڑے امیروں کو نیند کی گولی کھاتے ہوئے سوتے دیکھا. جتنا امیر ہوگا رات کے وقت کہے گا جی میں تو ویسے سو ہی نہیں سکتا، گولی کھانی پڑتی ہے. موسیٰ نقوی نے کہا تھا فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں. محنت سے تھکا ہوا بدن، محنت سے تھکا ہوا بدن، محنت سے چور بدن، محنت سے چور بدن. یہ تحفہ ہے، غربت شرمندگی نہیں. دنیا کی نظر میں غربت شرمندگی ہے، علی کی نظر میں غربت زیور ہے. تمہارے شہنشاہ نے بیلچا بھی رکھا ہے کاندھے پہ، تلوار بھی رکھی ہے. جو کی سوکھی روٹی بھی علی نے کھائی، ارے سے دسترخوان بھی علی نے بنایا. یہ ماننے والوں کے لیے سیرت تھی کہ میرا ماننے والا سمجھے کس چیز میں ہے. دولت کے پیچھے نہ بھاگنا، حسرت نہ کرنا، خواہشات کے چادر کو چھوٹا کرنا شروع کر دو. علی تم پہ نعمتوں کی بارش کر دے گا، علی تمہیں نواز دے گا. میرا بادشاہ حسین جس نیک نیتی کے ساتھ، جس نیک مقصدوں کے ساتھ آئے ہو، میں منبر سے آج کے رات شہزادی کا واسطہ دے کے بہت سا سوال کرتا ہوں. تمہاری جھولیوں کو بھرے، مالک تمہارے گھروں کو آباد رکھے. حقیقی دولت ہمیں ولایت علی عطا کرے، حقیقی دولت ہمیں محبت آل محمد عطا کرے، حقیقی دولت ہمیں عزاداری شبیر عطا کرے. یہی وراثت، یہی پراپرٹی ہم اپنی نسلوں کو منتقل کر سکیں. ہماری نسلوں کو عزادار بنا، ہماری نسلوں کو محب بنا، ہماری نسلوں کو بادشاہ کا نوکر بنا. میرے مالک زندہ رہیں تو تیری محبت، موت آئے تو تیری محبت. جیے تو علی کے لیے، مرے تو علی کے لیے. آنکھ کھلے تو علی نظر آئے، آنکھ بند ہو تو علی نظر آئے. بادشاہ جو ہمارے مرحومین آج ہم میں نہیں ہے اور ہمیں چھوڑ کے جا چکے، آج کی شب ہم زندہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہم تیری شہزادی کے تذکرے میں بیٹھے ہیں، ہم نے چہروں کی رنگت بدل کے تیری بیٹی کا ذکر سنا. میرے مالک آج کی رات ان کی قبروں میں میرے بادشاہ کی زیارت نصیب فرما، میرے مولا کی شفاعت نصیب فرما. میرے مولا ان پہ کرم کر دے، ان کے درجات کو بلند کر دے. میرے مالک واسطہ ہے اہل بیت محمد کا، شعبان کی آنے والی خوشیوں کا، مومنین کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے. سوائے غم مظلوم کے دنیا کو کوئی غم نہ دے. ہمیں وہ طاقت دے کہ ہم اس گھر کی خوشیوں کو دیکھ سکیں، ہم اس گھر کی آبادی دیکھ سکیں، ہم شہنشاہ کا راج دیکھ سکیں، ہم امام کی شاہی دیکھ سکیں، ہم امام کا ظہور دیکھ سکیں. ہمیں بار 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 ہر بار کربلا کی زیارت نصیب. انشاءاللہ بشرط زندگی و صحت. کل اس وقت میں اپنے بادشاہ کے شہر میں ہوں گا، میری کل کی روانگی ہے. کل شب میرے بادشاہ نے یہ نوکر کو اعزاز بخشا ہے کہ بین الحرمین میں جو بادشاہ کا جشن ہے اس پہ یہ نوکر بادشاہ کے حضور اپنے نوکری کے فریضے کے لیے جا رہا ہے. میں آپ سب کا سلام بارگاہ مظلوم میں اور بارگاہ ابوالفضل عباس میں پہنچاؤں گا کہ میرے مالک کل کی گزرتی ہوئی رات میں
کچھ عزاداروں، کچھ مومنین نے، کچھ میری ماں بہنوں بیٹیوں نے، کچھ میرے بھائی بزرگ بچوں نے بادشاہ تیرے نام سلام بھیجا ہے۔ میرا شہنشاہ تجھے اس شب کا واسطہ انہیں بھی بلا، بار بار بلا، ہر بار بلا، شہزادی کی دہلیز کا سجدہ نصیب فرما، جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما۔ میرا مولا جو بیمار ہے انہیں صحت دے کے بھیجنا، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور کرنا، جو بے وطن ہیں اور وطن والوں کے لیے پریشان ہیں ان کے گھروں کو آباد رکھنا، جن بچوں کے یہاں پہ نوکری کے مسائل ہیں میرے مالک کو حل فرما، جن کے روزگار کے مسئلے ہیں انہیں حل فرما، جن کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے انہیں عمل صالح عطا فرما۔ اس بارگاہ میں جو نوکری دے رہے ہیں، جو عزاداری کر رہے ہیں، یہ میرے سارے بھائی، یہ ماتمی، یہ نظیم شاہ جی کی سنگت، یہ جتنے لوگ ہیں مجھے جن کے نام نہیں آتے، علی ناموں سے بھی واقف ہے، میرا بادشاہ نسلوں سے بھی واقف ہے، میرے مولا جی کی نسلوں کو عزادار بنائے رکھنا، انہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، میری شہزادی ہماری بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت کرنا، میری قوم کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمانا، پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان میں ملت تشیع کی حفاظت فرمانا، مومنین کی عزت ناموز کی حفاظت فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔